السلام علیکم سیریا 10 میں خوش آمدید. میں ہوں فاطمہ ناصر اور اس خوبصورت صبح کا آغاز ایک ساتھ کرتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں, اپنا خیال رکھ رہے ہیں, آف کورس کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا بھی ہو سکے پازیٹیولی اپنی سوسائٹی میں اور کمیونٹی میں کنٹریبیوٹ کریں. اینڈ ہماری جو اپنی رسپانسبلٹی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ مت سوچیں کوئی اور کیا کرتا ہے, کوئی اور کیا نہیں کرتا, کس نے ہمارے لیے کیا کیا یا کیا نہیں کیا. ہمیشہ اپنے کنٹریبیوشن کا خیال کریں اور اپنی طرف سے دوسروں کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کریں. آج کے دن بھی کوشش کریں کہ اگر آپ کسی کے لیے کچھ اچھا کر سکتے ہیں, کسی کی کوئی پریشانی کم کرنے میں یا دور کرنے میں آپ کچھ کر سکتے ہیں تو اس کو کرنے سے کترائیں نہیں. آگے بڑھتے ہیں. ایک دن ایک نیکی میں مفتی احمد علی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, چلتے ہیں ان کی طرف. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. میرے دوستو, بزرگوں, بھائیوں, ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے. آخرت کی فکر کرنی چاہیے. ایک نہ ایک دن ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی عمر مبارک بھی اتنی زیادہ نہیں ہے, آپ کے بال اتنے جلدی کیسے سفید ہو گئے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, مجھے سورت ہود اور سورت مرسلات نے بوڑھا کر دیا ہے. حالانکہ آپ کی شخصیت وہ ہے جو جنت کے سردار, اس کے باوجود آپ علیہ الصلاۃ والسلام فکر آخرت فرمایا کرتے تھے. ہمیں اس سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی فکر آخرت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اسی پیغام کے ساتھ آج کے دن کا ان پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ایز اے پرسن, ایز این انڈیویجول ہمیشہ گرو کرتے رہیں, بہتر ہوتے رہیں, ہمیشہ اپنے آپ کو انالائز کریں اور دیکھیں کہ میں کہاں پر اپنے آپ کو امپروو کر سکتا ہوں, کہاں پہ اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہوں. اینڈ ہمیشہ اس پروسیس کو جاری رکھیں. کبھی یہ مت سوچیں کہ اب تو بہت دیر ہو گئی, اب کیا فائدہ کچھ کرنے کا, اینڈ میں تو ایسا ہی ہوں یا میں ایسی ہی ہوں. اگر آپ کو لگتا ہے کوئی چیز بہتر ہو سکتی ہے تو اس کو کرنے سے کبھی بھی کترانا نہیں چاہیے. آگے بڑھتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. ٹوڈیز ویدر. مریم رضا ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, جانیں گے موسم کی صورتحال. جی مریم. جی بالکل فیصل آباد کے موسم کی اگر بات کی جائے تو دن کے آغاز میں ہی سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ میں تو لے کر سلسلہ جاری ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ ہلکی ہوائیں جو ہیں وہ بھی چل رہی ہے, جس کی وجہ سے شہر فیصل آباد کا موسم جو ہے وہ بھی سرد محسوس کیا جاتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ خشک جو ہے وہ بھی محسوس ہو رہا ہے. اس کے ساتھ بات کریں تو محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر بارش کا کوئی امکان نہیں ہے, لیکن آج کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا, جبکہ دوپہر کے وقت میں زیادہ سے زیادہ 24 ڈگری رہنے کا امکان ہے. ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 57% ہے, جبکہ ہوائیں 2 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے. اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے کی وجہ سے اور سورج میاں کے بادلوں میں چھپنے کی وجہ سے شہر فیصل آباد کا جو موسم ہے وہ بھی سرد ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو موسم گرمیوں کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا تھا تو وہ بھی محسوس کیا جا سکتا ہے کہ سردی جو ہے وہ بھی محسوس ہو رہی ہے. اس کے ساتھ اگر بات کریں تو محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر بارش کا کوئی بھی امکان نہیں ہے, جبکہ موسم اس طرح سے خشک اور سرد رہے گا, لیکن ہلکی پھلکی ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا. جی بہت بہت شکریہ مریم اس اپڈیٹ کے لیے. آپ لوگوں نے سنا فیصل آباد شہر کے موسم کے حوالے سے. اینڈ آف کورس جیسے جیسے ہم گرمیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے موسم اور زیادہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے, تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اس موسم میں بھی, اگر آپ کو لگتا ہے اسپیشلی رات کے وقت یا شام کے وقت تھوڑی سردی محسوس ہوتی ہے, تو کور کر کے رکھیں. کسی نہ کسی شال کا, جیکٹ کا لازمی طور پہ استعمال کریں. اپنی ہائیڈریشن کا خیال رکھتے رہیں, اور اس موسم میں بیمار بہت جلدی ہو جاتے ہیں, تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں بھی آپ کو تھوڑے بہت بھی سمٹمس ایکسپیرینس ہو رہے ہیں تو تھوڑا سلو ڈاؤن کریں, اپنے آپ کو پش نہیں کریں. یہ مت کریں کہ نہیں بس کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوگا. بٹ ڈیفینیٹلی فوری طور پہ کہیں نہ کہیں اس کے لیے اگر آپ میڈیکیشن لینا چاہتے ہیں میڈیکیشن لے لیں. اگر آپ تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں اور اپنی جس طرح سے بھی ہے اپنی طبیعت کو بہتر کرنے کی کوشش کریں پہلے, پھر باقی کاموں کی طرف آپ آگے بڑھیں. آگے چلتے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کی ہر خوشی میں, آپ کی ہر سیلیبریشن میں ہم شامل ہونا چاہتے ہیں, آپ کی ہر خوشی کا ہم حصہ بننا چاہتے ہیں. آج بھی ایک سالگرہ ہے, پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں. Happy birthday
رانا زشان آپ کو سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ڈھیروں ڈھیر خوشیاں لے کر آئیں اور غم کے سائے کبھی آپ کے آس پاس بھی نہ آئیں. اگر آپ کی بھی کوئی برتھ ڈے ہے, کوئی بھی اسپیشل اوکیزن ہے یا پھر کوئی سیلیبریشن ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کا حصہ بنیں, تو 30 سیکنڈ کی ویڈیو بنا کر ہمیں سینڈ کریں تاکہ ہم آپ کی ہر خوشی کا حصہ بن سکیں. آگے بڑھیں گے, اپنے آج کے فرسٹ سبجیکٹ کی طرف چلیں گے. ایجوکیشن کے بارے میں ہم ہمیشہ جب بھی بات کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کی امپورٹنس کو سب سے پہلے ہائی لائٹ کریں, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کسی بھی آپ ملک کی بات کریں اس کی پروگرس ڈائریکٹلی ریلیٹ بیک کرتی ہے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ. آپ کی عوام کتنی لٹریٹ ہے, کتنے لوگوں کے پاس اسیسیبلٹی ہے, کتنے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ایجوکیشن کو کسی بھی ملک کے اندر. اگر ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں, ڈفرینٹ طرح کی ہرڈلز موجود ہیں, ڈفرینٹ طرح کے چیلنجز ہم فیس کرتے ہیں, اکنامکلی بھی, پولیٹیکلی بھی, اینڈ ایز اے سوسائٹی بھی, اینڈ وہ سب چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ہماری نیکسٹ جنریشن آف پاکستانیز کو لے کر. ڈیفینیٹلی کوشش کریں گے ڈفرینٹ کچھ چیلنجز کو ہائی لائٹ کریں اور ان کے بارے میں بات کریں. تو بہت ہی خاص مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جو کہ آج ہمارے اس ڈسکشن میں ساتھ دیں گے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ جہانگیر اشرف موجود ہے, سینئر رپورٹر سٹی 41 ہے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں جہانگیر, بہت بہت شکریہ آپ کا آج ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ محمد علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سٹی 41 رپورٹر ہیں. علی آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں, بہت بہت شکریہ آپ کا بھی آج ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے. جہانگیر, جس طرح سے میں بات کر رہی تھی کہ ایجوکیشن سسٹم اگر ہم پاکستان کا بات کریں تو اکنامکلی, پولیٹیکلی اینڈ سوشلی ہمارے کچھ میجر چیلنجز ہمارے ملک میں موجود ہیں. اگر آپ ان چیلنجز کی بات کرنا چاہیں اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی آپ کے اوپینین میں کون سے ایسے چیلنجز ہیں یا ہرڈلز ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو امپروو نہیں کر پا رہے؟ فاطمہ, جو پالیسیز بنائی جاتی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے نا, وہ خود سب سے بڑا ہرڈل ہوتی ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے ایجوکیشن میں بالخصوص. اور ویسے تو ہر جگہ پہ ہی وقتی طور پر ہمارے ہاں چیزیں دیکھی جاتی ہیں. تو ایجوکیشن میں صرف عارضی طور پر اور کاغذی کارروائیاں زیادہ ہیں, حقائق پر مبنی اور جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے. جیسے کہ اگر بجٹ کی بات کی جائے تو وہ سفیشینٹ نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ 4% منیمم ہونا چاہیے کسی بھی کنٹری میں ایجوکیشن پر, وہ پھر ہی ایجوکیشن کو کسی لیول پر لا سکتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں وہ 2% سے بھی کم ہے. اور اس میں مزید اگر بات کریں اسکول, کالجز, یونیورسٹیز, تو سب سے زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے پرائمری سیکشن پہ, لیکن ہمارے ہاں سب سے زیادہ نظر انداز پرائمری سیکشن کو کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد کیونکہ وہاں پہ نہ تو ٹیچر پورے ہیں, وہاں پہ نہ انفراسٹرکچر پورا ہے. 6 کلاسز ہوتی ہیں پرائمری اسکول میں اور وہاں پر کمرے 1-2 ہوتے ہیں اور ٹیچر بھی 2-3 ہوتے ہیں. اب 6 کلاسز کو مینیج کرنے کے لیے جہاں پر 3-4 ٹیچر ہوں گے یا 2 ٹیچر ہوں گے, تو وہ کیا وہاں پر معیار تعلیم ہوگا اور بچوں کی کیا بیس بنے گی. اسی طرح سے اگر بات اوپر چلتی جائے تو اس طرح سے ٹیچر کی کمی ہر جگہ موجود ہے. ہمارے ہاں پنجاب میں 1 لاکھ ٹیچر کی شارٹیج ہے. 1 لاکھ ٹیچر اگر ہمارے گورنمنٹ اسکول میں نہیں ہوں گے تو ان بچوں کو پڑھانے والے کہاں سے لے کے آئیں گے نا. ہیڈ جو ہیں وہ الگ سے پریشان ہے کہ ان کے پاس فنڈ نہیں ہے. ایون ان کے پاس یوٹیلٹی بلز ادا کرنے کے لیے سم ٹائم وہ فنڈز نہیں ہوتے جو NSP کی صورت میں ان کو دیے جاتے ہیں. تو ایک تو ان کی پروسیس اتنا ڈیلے ہوتا ہے کہ تب تک کافی چیزیں بگڑ چکی ہوتی ہیں. اب جتنے سالوں سے, پچھلے 4 سال سے ایک بھی نیا ٹیچر ریکروٹ نہیں کیا گیا, تو یہ بھی گورنمنٹ کی فیلئر ہے کہ وہ پچھلے 4 سال میں ایک بھی ٹیچر نیا گورنمنٹ اسکول کو نہیں دے سکی, جبکہ اس دوران تقریباً 50,000 ٹیچر ریٹائر ہو گئے. اب جہاں سے ہر سال ہر ضلع سے اگر بات کریں تو 500 600 ٹیچر ریٹائر ہوگا, لیکن وہاں پہ نیا انڈکشن نہیں ہو رہی ہوگی, تو وہاں پر کیا صورتحال ہوگی. بچے اسکولوں میں آ رہے ہیں, فیصل آباد میں 8,56,000 بچے زیر تعلیم ہیں, لیکن ان کو پڑھانے کے لیے صرف 20,000 کے قریب اساتذہ موجود ہیں, جبکہ ریکوائرڈ اساتذہ کی تعداد کم سے کم 30,000 تو ہونی چاہیے نا فیصل آباد میں, لیکن وہ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ان سے آج تک جو ان کی وہ تقسیم صحیح طرح سے نہیں ہو سکی. کسی اسکول میں اتنے زیادہ ٹیچر ہیں کہ وہاں پر 1:20 کی ریشو ہے, اور کئی ایسے اسکول بھی ہیں جہاں پر 60 اور 70 کی ریشو, کہ وہاں پر 60 بچوں 70 بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک ٹیچر ہے, اور دوسرے ایسے اسکول بھی ہیں جہاں پر 20 بچوں پر ایک ٹیچر ہے, کیونکہ ریشنلائزیشن آج تک نہیں کر سکی یہ گورنمنٹ کوئی بھی. تو اس کا نقصان ان بچوں کو ہو رہا ہے جہاں پر بہت زیادہ رشی اسکولز ہیں, وہاں پر ٹیچر نہیں ہے, اور کچھ ایسے اسکول ہیں وہ خالی پڑے ہیں, وہاں ٹیچر ہی ٹیچر ہیں, وہاں داخلہ نہیں ہو رہا. تو گورنمنٹ مس مینجمنٹ بہت زیادہ ہے. اویلیبل ریسورسز کو بہتر طور پر یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے, لیکن گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسی شاید پالیسی نہیں ہے. ہر سال نے ایکسپیریمنٹ, اب جیسے کچھ سالوں پہلے 5ویں 8ویں کا پیک ایگزام لیتی تھی,
وہ ختم کر دیا پچھلی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا. اب وہ 4th کلاس سے ٹیسٹ لینا شروع کر دیا انہوں نے. اب دیکھیں ہر سال چیزیں چینج ہو رہی ہیں, اور جب بچے کے 8th کلاس تک کوئی بورڈ ایگزام نہیں ہونا, جیسے پیک ایگزام ہوتا تھا, 9th میں آ کر اس کا رزلٹ فوری بہت زیادہ ڈاؤن چلا جاتا ہے. جیسے پچھلے سال 43% تھا 9th کا رزلٹ. تو اتنا پور رزلٹ دیا پچھلے سال, پہلی بار ہسٹری میں شاید اتنا گندا رزلٹ آیا, کیونکہ اس سے پہلے 50 سے ابو جاتا تھا 9th میں. لیکن 43% رزلٹ آنا, یہ میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ اسکول کا فیلئر ہے, کیونکہ اس میں بڑی تعداد گورنمنٹ اسکول کی ہے. پرائیویٹ سیکٹر کے نتائج نسبتاً بہتر ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اپنے اویلیبل ریسورسز کو بہتر طور پر یوٹیلائز کرتے ہیں. ہماری گورنمنٹ ریسورسز زیادہ ہونے کے باوجود پرائیویٹ سیکٹر سے اس کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہی, اس کے بینیفٹ اسٹوڈنٹ کو نہیں پہنچا پا رہی, کیونکہ مینجمنٹ نہیں ہے. تو سب سے بڑا جو فالٹ ہے وہ مینجمنٹ کا ہے ہمارے ایجوکیشن میں. علی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آج ہمارا ایجوکیشن سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ جو اکنامیکل صورتحال ہیں, جو پولیٹیکل صورتحال ہیں, ان کے باوجود جو نیکسٹ جنریشن آف پاکستانیز ہے, جو بچے ہیں, ان کو ایک, اگر ہم بہت اچھے لیول کی بات نہیں بھی کرتے تو ایک نارمل لیول آف ایجوکیشن لٹریسی پرووائڈ کر سکتے؟ فاطمہ, ہمارے یہاں پر جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے نا, وہ مطلب کہ المیہ ہے اس کے لیے ایک, کہ پڑھنے کے باوجود مطلب کہ ہم ماسٹرز تک کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جا کر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو یہاں پر جب کہ مطلب کہ تعلیم کے مختلف انداز ہیں یہاں پر, مطلب کہ ایک سیکٹر آپ کو انگلش میڈیم پڑھا رہا ہے, اردو میڈیم پڑھا رہا ہے, اور ایک طرف آپ کو دینی تعلیم دی جا رہی ہے. مطلب کہ نیشنلائزیشن, قومی جو یکجہتی ہے وہ نظر آتی نہیں ہے ہمارے تعلیمی میدان میں بالخصوص. اور یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم کہیں تو اکٹھے ہو جائیں. اگر آپ تعلیم کی بات کرتے ہیں, تعلیم کی جگہ پر آپ آ جائیں, آپ کا نصاب یکساں ہونا چاہیے تھا تاکہ ہم آگے بڑھ پاتے. اب نصاب ہمارا یکساں نہیں ہے, اور بعد میں جا کر مختلف سیکٹرز میں وہاں پر جا کر ہم تعلیم کا معیار دیکھ لیں. آپ اسکول, گورنمنٹ اسکول کی آپ بات کر لیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ میٹرک کرنے کے باوجود وہ کوئی انگلش پڑھنے سے آ رہی ہے, کوئی اردو پڑھنے سے آ رہی ہے, اور اگر وہ آگے بڑھ بھی جاتا ہے, معاشرے میں چلا بھی جاتا ہے بعد میں, تو پھر اس کو جا کے ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ میں نے جو پڑھا ہوا ہے وہ مطلب کہ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا. اب ایک ماسٹر ڈگری والا بندہ ہے, مطلب کہ ہم خود یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں, جو ہماری جامعات ہیں وہ کتنا ہمیں پریکٹیکل ورک کروا پاتی ہے ڈگری کے دوران ہی. میں نے میس کام کیا ہوا ہے, تو ہم اپنی مدد آپ کے تحت تو اسٹوڈنٹ کرتے ہی ہے, جو جامعات ہیں وہ کتنا کرواتی ہیں. تو چیک اینڈ بیلنس جو ہے اس کی خاصی کمی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. طالب علم کو روشناس کروانا چاہیے اس کی تعلیم کے ساتھ ساتھ. آیا جب وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے تو کیا وہ پریکٹیکل بھی کر رہا ہے اتنا؟ جب وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے کیا وہ اس کو اپنی عملی زندگی میں بھی لا رہا ہے؟ تو ایک سادہ سی بات ہوتی ہے, ہمارے اساتذہ ہمیں بچپن میں بتایا کرتے تھے کہ کاش ہم اونیسٹی از دا بیسٹ پالیسی یاد کروانے کی بجائے اس پر عمل کروائیں تو معاشرے میں نکھار آ جائے. تو ہمارا جو نصاب ہے اس میں بہت زیادہ رد و بدل ہونے کی ضرورت ہے, اس کو اثر نو ترتیب دینے کی ضرورت ہے, تاکہ جب ایک بندہ, اب دیکھیں مقابلے کے امتحان ہر بندے کے لیے ہیں, ہر طالب علم کے لیے, اس نے جس نے بی اے کیا ہے یا جس نے دوسری کوئی ڈگری لے رکھی ہے. اب جس نے اردو میڈیم پڑھا ہے وہ بھی مقابلے کے امتحان میں بیٹھا ہے, جس نے انگلش میڈیم پڑھا ہے وہ بھی مقابلے کے امتحان میں بیٹھا ہے. تو یہاں پر بینیفٹ انگلش میڈیم والے کے پاس جائے گا, وہ جو اردو میڈیم پڑھ کر اگر آیا ہے وہ مقابلے کا امتحان سی ایس کے پیپرز دے رہا ہے یا پی ایم ایس کے دے رہا ہے, تو وہ اس کا ہرگز موازنہ نہیں کر پائے گا. کیا ہم نے ان کے لیے کوئی الگ سیٹ اپ نکالا ہے؟ اگر آپ نے تعلیمی نظام, آپ نے نصاب مختلف رکھا ہے, تو کیا آپ نے آگے ان کی زندگی کے لیے جو آپ کی نوکریاں ہیں جو آپ ان کو دے رہے ہیں, کیا وہاں پر بھی آپ نے ان کے لیے الگ الگ نظام رکھے ہیں؟ ایسا ہمیں نظر نہیں آتا ہے. ہم ایک فیکٹری سے تیار شدہ پروڈکٹس نہیں ہیں, یہ ہمیں ماننا پڑے گا. ہماری جو پروڈکشن ہے وہ الگ الگ ہے, اور ہمارے سے جو نتائج کیے جا رہے ہیں, ہم سے سوچا جا رہا ہے کہ جب ہم مارکیٹ میں جائیں گے, جب ہم فیلڈ میں جائیں گے تو ہم بہت اچھا پرفارم کریں گے. ایسا نہیں ہے. آپ کو اپنے تعلیمی نظام کو اثر نو ترتیب دینے کی ضرورت ہے, اور اس کو اس طرح سے ترتیب دیا جائے آیا کہ جب آپ کا ایک میٹرک پاس بچہ ہے تو آپ اس سے جو آپ اسے چاہتے ہیں آپ اسے لے سکیں. آپ کا جو انٹر کا کیا ہوا بچہ ہے, طالب علم ہے, آپ اسے جو ایکسیپٹ کرتے ہیں وہ آپ اسے لے سکیں. لیکن آیا ہے کیا اردو, انگلش, دینی تعلیم, کیا ایک جگہ پر ایسی پاسبلٹی نہیں ہے کہ ہم ایسا نصاب تیار کریں جہاں پر بنیادی فرض علوم ہو جائیں یا بنیادی نصاب ہو جائے کہ یہ تو یہاں پر پڑھایا جانا ہی ہے, وہ کوئی بڑا انگلش میڈیم اسکول ہے یا گورنمنٹ سرکاری اسکول ہے,
جب ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے تعلیمی نظام میں لے آئیں گے تو یقین جانیں جب یہ ہمارا پروڈکٹ میں اس کو کہوں گا جو اسٹوڈنٹ ہے اور اسکول کو میں فیکٹری کہوں گا, معذرت کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں میں, اور جب یہ وہاں سے نکلیں گے پروڈکٹ تو جب یہ معاشرے میں عملی طور پر آئیں گے تو یہ کام کرتے ہمیں دکھائی بھی دیں گے, ان کے پلے کچھ ہوگا بھی. یہ نہیں ہوگا کہ وہ ماسٹر کے بعد سوچ رہے کہ اب میں نے زندگی میں کرنا کیا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں, اس کا گول ہی کوئی نہیں ہے کہ اس نے کرنا کیا تھا, اس نے ماسٹرز کیا کیوں ہے, اس نے گریجویشن کیوں کی ہے, اس نے انٹر کیوں کیا تھا, اور بعد میں وہ سوچتا ہے کہ اب میں فیلڈ میں آ گیا ہوں, میں نے کرنا کیا ہے, ہم نے دیکھنا کیا ہے. اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ جو اسکوپ وائز ایجوکیشن بانٹی جا رہی ہے کہ جناب اس چیز کا اسکوپ ہے آپ یہ کر لیں, وہ اپنی ترجیحات سے ہٹ جاتا ہے اور اسکوپ کو دیکھتا ہے کہ آیا میں جب پڑھ لوں گا, اتنے پیسے میں نے انویسٹ کیے ہیں تعلیم میں, تو جب میں آؤں گا تو کیا مجھے جاب مل جائے گی. یہ سب سے بڑا المیہ ہے. اینڈ آئی ڈو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ ایک تو پہلے کہ ہماری کرنٹ جاب مارکیٹ از ناٹ دی ایزیسٹ, اور ایک بہت بڑا ریزن کہ بچے ایجوکیشن میں آپ ماسٹرز پی ایچ ڈی کرتے ہوئے دیکھیں گے از دی ایکسپیکٹیشن کہ شاید ایک سرٹن لیول آف ایجوکیشن کے بعد آپ کے پاس زیادہ جاب اپرچونیٹیز موجود ہوں گی. بٹ دا ٹروتھ ہے کہ کیا آج ہمارے ملک میں وہ جابس موجود ہیں؟ کیا ہمارے پاس جن چیزوں کے لیے آپ پڑھائی کر رہے ہیں, اتنی محنت کر رہے ہیں, رائٹ, لائک یو وانٹ دیٹ, آپ کا کیا اوپینین ہے اس کے اوپر جہانگیر؟ فاطمہ, جاب ہمیشہ سے اویلیبل اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. اچھا, اس کو سرچ کرنا, اس کو ڈگ آؤٹ کرنا اور اس تک پہنچنا, یہی سب سے بڑا رول ہے. اور ہمارے چونکہ بچوں کو سکھایا نہیں جاتا, ہمیں صرف ڈگریاں اور نمبر بانٹے جاتے ہیں, ہمیں پریکٹیکل لائف میں جانے کے ہنر نہیں سکھائے جاتے. اسکل جو ہے وہ ہمیں شاید لگتا ہے کہ اسکل صرف کوئی ٹیکنیکل اور وہ چیز ہوتی ہے, بلکہ ہمارے ہاں سی وی لکھنا بھی ایک اسکل ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسکل کی جب بات کی جاتی ہے کہ شاید کوئی ٹیکنیکل کام ہے, کوئی شاید اس کو کوئی ایسا ہنر سکھانا ہے جس کو وہ اپنے ہاتھ سے کوئی کرے گا فزیکلی, تو ایسی چیزیں نہیں ہیں. سافٹ اسکلز کی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے, بہت زیادہ کامن بھی ہے, لیکن ہمارے ہاں اس کو یوٹیلائز نہیں کیا جاتا, اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی اور بچوں کو اب وہ ڈلیور نہیں کی جاتی. میں سمجھتا ہوں کہ ہر یونیورسٹی کے بچے میں سافٹ سکلز ہونی چاہیے, جس میں کمیونیکیشن بھی ہے, اس کی سرچ بھی ہے, اس کی کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو سرچ آؤٹ کرے نا, اپنی کیپیسٹی دیکھے, اپنی ایبیلٹیز کو جانچے پرکھے. لیکن ہمیں جو اپنے آپ کو جانچنے کا ہے وہ نہ تو کہیں یونیورسٹی میں سکھایا جاتا ہے, اور بلکہ اس کو امپوز کیا جاتا ہے کہ آپ یہ کرو. ہمیشہ سے پیرنٹ سے لے کر ٹیچرز تک ہر جگہ پہ سوسائٹی کے ہمیں باہر سے انسٹرکشن آ رہی ہوتی ہیں, ہمارے اندر کی انسٹرکشن کوئی اس کو نہیں باہر نکالتا. ہمیں ڈکٹیشن زیادہ ملتی ہے, گائیڈ لائن کم ملتی ہے. گائیڈ لائن کے بغیر ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پھر اسی طرح ہوگا, وہ کہے گا نوکری نہیں ہے. پڑھنے لکھنے کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایم فل پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ بے روزگار ہے تو یہ اس سے زیادہ اس کے انسٹیٹیوشن کا قصور ہے کہ اس نے اس کو اس قابل ہی نہیں بنایا کہ وہ اس کو ڈگری دے رہا ہے بہت ہائیسٹ. اب دیکھیں ایم فل اور پی ایچ ڈی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, لیکن ہمارے ہاں ہزاروں بچے ایسے ہیں جو ایم فل پی ایچ ڈی کرنے کے بعد وہ ڈگریاں ہاتھوں میں تھامے ایون اسکول میں اپلائی کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے 15-20 ہزار میں, 10 ہزار میں, 12 ہزار میں, کیونکہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں بہت کم پے کیا جاتا ہے, تو وہاں ایم فل لوگوں کی لائن لگی ہوتی ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ اگر آپ کے بیٹھیں, آپ انٹرویو کرنے والی سائڈ پہ بیٹھیں, تو آپ کے پاس وہ جو ایم فل ڈگریاں آ رہی ہیں وہ کمپیٹنٹ نہیں ہیں لوگ, وہ اپنی ڈگری کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. ان سے کچھ پوچھ لیا جائے تو وہ بالکل بلینک ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے کہ میں جسٹیفائی کر رہا ہوں ایم فل کو. تو اس طرح سے سامنے جو انٹرویو کرنے والا بیٹھا ہے وہ بڑا مایوس ہوتا ہے کہ ہماری یونیورسٹیاں ڈگریاں بانٹی جا رہی ہیں اور اینڈ رزلٹ جو ہے وہ کیا دے رہا ہے. وہ صرف اس کے پاس ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے کہ میں نے ایم فل کر لیا, اس کے علاوہ اس کے اندر کیا اسکل موجود ہیں, اس کی کمیونیکیشن ہی نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو ایکسپریس ہی نہیں کر پا رہا, وہ چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہا. ہمارے ہاں جو چیزوں کو سمجھنا ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں اسکل ہے, لیکن ہمارے ہاں یہ بالکل بچوں کو نہیں بتایا جاتا کہ کس ماحول میں کس طرح سے آپ نے جا کے ڈیل کرنا ہے. کنفلکٹ کے ریزولوشن کے حوالے سے بات کی جائے تو ہمارے, میرا نہیں خیال کسی یونیورسٹی میں اس کو ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہو کہ کنفلکٹ اگر آپ کے لائف میں آتا ہے کہیں بھی, چاہے وہ ود ان فیملی ہے, آپ کے ورک پلیس پہ ہے, اس کو کس طرح سے سالو کرنا ہے. ہمارے ہاں برداشت کا ایلیمنٹ ہے ہی نہیں, لوگ لڑنے جھگڑنے پہ آ جاتے ہیں کنفلکٹ تھوڑی سی بات پہ. تو لیکن اگر اس کو آپ پیسفلی ٹیکل کرنا سکھائیں بچوں کو, تو میرا خیال ہے کہ ہماری بہت ساری برائیاں اور بہت ساری لڑائیاں صرف اسی وجہ سے ختم ہو جائیں گی کہ ہر بندہ پیسفلی اس کو ٹیکل کرنا
چاہے گا. اینڈ جس طرح میں بالکل انیشلی بھی بات کر تھی جہانگیر کہ ہمارے صرف پولیٹیکل اینڈ اکنامیکل ایشوز نہیں، سوشل ایشوز بھی کافی زیادہ ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس پر بھی بات کریں گے کہ کس طرح ہماری سوسائٹی کا اوور آل کنسٹرکٹ کنٹریبیوٹ کرتا ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں، ہماری کوالٹی آف ایجوکیشن میں. لیکن اس سے پہلے بریک لیتے ہیں، کہیں مل جائے گا. ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی اینڈ ایجوکیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ایجوکیشن سسٹم میں کس طرح کے چیلنجز اس وقت ہمارے موجود ہیں. اینڈ سوشل کنسٹرکٹ ہمیشہ ڈائریکٹلی اینڈ سم ٹائمز انڈائریکٹلی امپیکٹ کرتا ہے آپ کے ایجوکیشن سسٹم کو، کوالٹی آف ایجوکیشن کو، اینڈ بچے کتنا سیکھ پاتے ہیں، کتنا اس کو استعمال کر پاتے ہیں آؤٹ ان دا سوسائٹی. جہانگیر، ہم دیکھتے ہیں آج کی اپنی جنریشن میں کہ سوشل ایشوز ہمارے اب کافی بڑھ چکے ہیں، whether that's to do with parenting, whether that's to do with morality, ethical values. اینڈ اسکول میں ڈیفینیٹلی آپ وہ چیز نہیں سیکھ پا رہے جس طرح ہونا چاہیے، ورنہ ہماری سوسائٹی میں اتنے ایشوز موجود نہیں ہوں. بٹ یہ کو ریلیٹ بھی کرتے ہیں کہ ایک کا دوسرے پہ اور دوسرا کا واپس سوسائٹی پہ اثر ہوتا ہے. سوسائٹی کا اثر ایجوکیشن پہ اینڈ ایجوکیشن کا سوسائٹی. ہم کہاں پر غلط ہیں اس چیز میں؟ ہم کیوں اپنے پاکستانیوں کو، اپنے بچوں کو اچھی مورل گراؤنڈنگ، اچھی ایتھیکل ویلیوز، ایک اچھی پازیٹیو سوچ، کائنڈنیس، اور اگر صرف کائنڈنیس کی بات کر لیتے، ہمدردی، انسانیت، کیوں نہیں ہم ان کو جتنی ہونی چاہیے اتنی کیوں نہیں سکھا پائے؟ اچھا فاطمہ، یہ صحیح بات ہے کہ سوسائٹی کا امپیکٹ ہمیں اداروں میں نظر آتا ہے، اور الٹیمیٹلی پھر جو رزلٹ دیتا ہے ادارہ وہ بھی سوسائٹی میں نظر آ رہا ہے کہ افراتفری ہے ہر جگہ پہ. اور جب سے بالخصوص یہ مار نہیں پیار کا ایک کلچر ڈیولپ ہوا ہے اور ایک نعرہ دیا گیا ہے مار نہیں پیار، اس سے بہت زیادہ اساتذہ جو ہیں وہ ڈسٹرب ہیں، کیونکہ وہ کسی بچے کو سزا نہیں دے سکتے. اچھا ایک دیکھیں، سزا و جزا کا ایلیمنٹ ہر جگہ موجود ہے، دنیا کے بننے سے لے کر قیامت تک سارا سزا جزا کا کانسیپٹ موجود ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم نے سکولز میں یہ کہہ دیا کہ نو پنشمنٹ. اس میں یہ تک لکھ دیا کہ بچے کو آپ وہ غصے سے دیکھ بھی نہیں سکتے، بچے کو کان سے بھی نہیں پکڑنا، اور بچے کو آپ نے ڈانٹنا بھی نہیں ہے. اور بچے کو تو ایون آپ بچے کو تھپکی بھی دیں تو بچہ کہہ دے کہ مجھے ٹیچر نے مارا ہے، تو آپ کی نہیں سنی جائے گی اور بچے کی سنی جائے گی کہ آپ نے بچے کو مارا. تو اس حوالے سے ٹیچر کافی پریشان ہے، اور میرا خیال ہے کہ اسی تناظر میں جو تربیت کا ایلیمنٹ ہے وہ مس ہو رہا ہے. جب آپ کا بڑا آپ کو ڈانٹے گا نہیں، منع نہیں کرے گا، روک ٹوک نہیں کرے گا، تو آپ کی تربیت کیسے ہوگی؟ بچے کو نہیں پتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اس کی 10 سال براٹ اپ جو ہو رہا ہے اسکول میں، اب اس کو کوئی غلط کہنے والا نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈانٹنے والا نہیں ہے. اور جب وہ 10 سال اس میں پرورش ہوتی ہے ایسے ماحول میں جس میں اس کی غلطی پر بھی اس کو مارا نہیں جاتا یا سزا نہیں دی جاتی. اچھا تشدد کے خلاف میں خود بہت زیادہ ہوں کہ تشدد نہیں ہونا چاہیے کسی صورت بھی، اور اسی کے لیے بیسیکلی یہ قانون بنایا گیا تھا کہ گورنمنٹ سکولز میں بہت زیادہ مار کٹائی کا کلچر تھا، اور بچوں پر ایون تشدد کیا جاتا تھا. بچوں کی فریکچر ہونے کے واقعات ہو چکے تھے رپورٹ، اور بچوں کے ایون جو جسمانی اعضاء ضائع ہونے کے، جیسے آنکھ میں کسی کے چھڑی لگ گئی تو آنکھ ضائع ہو گئی، یا اس طرح سے ہڈی کا ٹوٹ جانا بڑا معمول تھا. تو اس تشدد کو روکنے کے لیے بیسیکلی یہ قانون بنا تھا کہ مار نہیں پیار، تاکہ گورنمنٹ سکول میں جو ایک تشدد اور ایک ڈنڈا اور سوٹی کلچر تھا اس کو ختم کیا جائے اور بچوں پر اس طرح کا وائلنس نہ ہو. لیکن اس کا بہت زیادہ ایکسٹریم پر لے گئے کہ بالکل ہی ختم کر دیں، ڈانٹنا بھی ختم کر دیں بچوں کو، جس کا نقصان آج ہمیں سوسائٹی میں نظر آ رہا ہے کہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے. بچہ اپنے پیرنٹ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، اپنے ٹیچر کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، اور ٹیچر کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ہماری اب وہ رسپیکٹ نہیں ہے. اچھا اس میں بھی دو مختلف ایکسٹریم ہیں. یہ اگر تشدد کا ایکسٹریم چل رہا تھا تو وہ بھی غلط تھا. اب بالکل ختم کر دینا سزا جزا کے کلچر کو اسکول سے، وہ بھی ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں، اور وہ بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہو رہا ہے، کیونکہ بچوں کی ان کو پتہ نہیں چل رہا صحیح غلط کا. کیونکہ جب تک کسی کی روک ٹوک اس کو نہ بتایا جائے کہ اس پہ آپ کو سزا مل سکتی. ایون اٹینڈنس پہ کہا ہے کہ آپ نکالیں نہیں بچوں کو، وہ غیر حاضر بھی رہتے ہیں تو آپ اس کے گھر جا کے بچے کو، اب ٹیچر گھر جا کے بچوں کو بلا کے لائے اسکول میں، اس کو نام نہیں خارج کر سکتا. ایک تلوار ہوتی تھی لٹکتی کہ اگر اتنی غیر حاضریاں ہو گئیں تو آپ کا نام اسکول سے کٹ جائے گا.
لیکن اب وہ بھی گورنمنٹ ختم کرتی جا رہی ہے کہ جناب بچے کو کچھ نہیں کہنا. تو جب کچھ نہیں کہنے والی بات آتی ہے تو پھر چیزیں بہت زیادہ بگاڑ کی طرف جاتی ہیں, اور ہمارے سوسائٹی میں یہ بگاڑ نظر آ رہا ہے پچھلے کچھ سالوں سے. 2007 میں یہ مار نہیں پیار کا کلچر آیا تھا مشرف کے دور میں, لیکن اس کے بعد اب دیکھ لیں تقریباً اس کو 25 سال یا 15 سال کے قریب ہو چکا ہے, لیکن ابھی تک اس کے جو اثرات ہیں ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ یہ بالکل آپ نے اساتذہ کے ہاتھ باندھ دیے. تعلیم و تربیت کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. ہم صرف بچے کو تعلیم دے سکتے ہیں, تربیت اس کی ایلیمنٹ جو ہے نا وہ ایسے لگ رہا ہے کہ ٹیچر کے ہاتھ باندھے ہیں, وہ اس کو تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. اب دیکھیں گھر میں آپ کے بڑے آپ کو جب کچھ کہہ دیتے ہیں, سختی بھی کر دیتے ہیں, تو وہ تربیت کے لیے ہوتا ہے کہ بچے غلط ٹریک پہ نہ چلیں, وہ غلط تربیت نہ ان کی ہو. لیکن ایک ٹیچر جو اس کو روحانی باپ کہا جاتا ہے, اس کو آپ باؤنڈ کر دیں گے, آپ نے بچے کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے, کچھ کہنا بھی نہیں ہے, کوئی سزا کا کنسیپٹ بھی نہیں ہے, تو پھر کیسے اس سے تربیت کی توقع کریں گے؟ تو سوسائٹی کو چلانے کے لیے سزا جزا بہت ضروری ہے. جس طرح ہمارے وہ ٹیچرز ازراہ مذاق بھی کہتے ہیں, پھر آپ سوسائٹی سے یہ تھانہ کلچر, یہ عدالتیں ختم کر دیں, سزا کا کنسیپٹ ہی ختم کر دیں. اینڈ جہانگیر, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, سیٹنگ این ایگزامپل از ویری امپورٹنٹ. جس طرح سے آپ نے کچھ ایڈس میں بھی دیکھا ہوگا, ویسے بھی آئی تھنک اٹس ویری, بات کرتے ہیں اس بارے میں لوگ کہ کس طرح سے ہم بچوں کے سامنے ایز این ایگزامپل کافی نیگیٹیولی رول پلے کر رہے ہوتے ہیں, بٹ دین اگین ان سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اچھا بیہیو کریں گے. کچھ ایگزامپلس, جس طرح سے ہم ٹریش کینس کا استعمال نہیں کرتے. اگر آپ نے کچھ کھایا, آپ نے کوئی ٹیشو پیپر آپ کے پاس موجود ہے, آپ فوری طور پہ اس کو روڈ کے اوپر پھینک دیتے ہیں, آپ نیئرسٹ ٹریش کین ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے. اس میں کچھ یہ بھی ہے کہ ٹریش کینس اتنی وائڈلی آپ کو ملتے بھی نہیں ہیں, لیکن دا تھنگ از کہ آپ بچوں کے سامنے ایک بہت نیگیٹو اور بری ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کسی شادی پہ چلے جاتے تو آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سے کھانا شروع ہوگا, لوگ جو ہے اٹھ کر بھاگنا شروع کر دیں گے. وٹ دیٹ ٹیلس کڈز از کہ یہ نارمل ہے, آپ نے رسپیکٹ نہیں کرنا. آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں, آپ بجائے کہ اس کی مدد کریں اس وقت میں اگر وہ پریشان ہے, آپ دیکھیں گے کہ آپ فائدہ کہاں پہ اٹھا سکتے ہیں. تو اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ ہم بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور ہم ان کے سامنے ایگزامپل کیا سیٹ کرتے ہیں. اینڈ بچے تو یہی دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, ان کے ٹیچرز خود کیا کر رہے ہیں, ٹیچرز آپس میں بھی لڑ پڑتے ہیں. تو دیٹس آلسو ویری انٹرسٹنگ ٹو سی کہ ہم بچوں کو چاہتے ہیں کہ آپ نے نہیں لڑنا, لیکن ہم ٹیچرز کو لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں. ہم اگر آپ نے ایک ٹیوشن آپ کی مس ہو گئی, آپ کے پیرنٹس کے کوئی پرابلمس تھے, کوئی فائنینشیل ایشوز چل رہے تھے, اینڈ ایک ٹیوشن مس ہو گئی, آپ نے دیکھا جی کہ ایک کمپلیٹ اس پہ ایشو کریٹ ہو گیا. کہیں پر کائنڈنیس نہیں ہے, کہیں پر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, کہیں پر آپ ہیومینٹی بہت کم آپ کو نظر آتی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے؟ اچھا, ہمارے ہاں جو انفرادی طور پر فائدے نقصان وہ زیادہ میٹر کرتے ہیں, اور اجتماعی ہمارے جو بینیفٹس ہیں یا اس کے نقصان ہیں وہ ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں. تو یہ ایک گھر میں بھی یہی ایلیمنٹ ہے, ہمارے اسکول میں بھی یہ ایلیمنٹ ہے, ایز اے ٹیچر, پیرنٹ, اور ایون پھر بچوں میں یہ چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں. جب تک ہم انفرادی بینیفٹ کو اجتماعی جو مفادات ہیں ان پر قربان کرتے رہیں گے, اور یا اس کا وائس ورثہ ہوگا, تو اس وقت تک معاملات یہی رہیں گے. ہم سیلف اور اپنے آپ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, اوور آل سوسائٹی کو بینیفٹ دینے کی ہم بات نہیں کرتے. ہمیں چاہیے یہ کہ بچوں کو ایک ایسا براٹ اپ دیں کہ ہم اپنے آپ کو نظر انداز کر کے سوسائٹی کی بات کریں. جب ہر بندہ اپنے آپ کو مائنس کر کے سوسائٹی کی بات کرے گا تو سارے اس میں پازیٹیو رول پلے کریں گے, اور الٹیمیٹلی وہ میرا بھی فائدہ ہو رہا ہوگا. اگر سوسائٹی پیسفل ہوگی تو ہم سب کا فائدہ ہوگا. اگر ہمارے ہاں ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے گا تو وہ پھر کوئی, وہ کہتے ہیں نا, کوئی ماڑا نہیں رہے گا. تو بالکل جو ڈپرائیوڈ لوگ ہوتے ہیں نا, ان کا خیال کوئی تو کرے گا نا. تو پھر آپ کو یہ بھیک مانگنے والے نظر نہیں آئیں گے اگر ہم خود ایک دوسرے کا خیال کریں بغیر کسی کے بھیک مانگے. تو ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے نا سفید پوش, تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے بھیک بھی نہیں مانگ سکتے لیکن ان کو ضرورت ہوتی ہے, لیکن سوسائٹی ان کو نظر انداز کرتی ہے. پھر ہمیں خودکشیاں دیکھنے کو ملتی ہیں, کیونکہ ہم اس وقت تک کسی کی ہیلپ نہیں کرتے جب تک وہ آپ کے پاس ہاتھ نہ پھیلا دے. تو ہم ہر ایک بندہ جو ہے اگر خود ہی اپنے آپ کو سیلف اینالائز کرے اور اپنے آپ کو پیش کرے سوسائٹی کی
خدمت کے لیے اپنی سروسز کو پیش کرے. اب دیکھیں ایک ڈاکٹر کی اگر ایک فیس غریب بندہ افورڈ نہیں کر رہا تو کیا مسیحا ہے وہ؟ اگر اس کے پاس جانے کے لیے غریب آدمی کے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں، فیس نہیں ہے، تو وہ مسیحا کس چیز کا ہے؟ ٹھیک ہے. اسی طرح سے کوئی بھی آپ اس لیول پہ آ چکے ہیں کہ آپ کی سروسز کی لوگوں کو ضرورت ہے، لیکن آپ نے خود کو اتنا مہنگا کر لیا کہ آپ کے پاس کوئی آ ہی نہیں سکتا. تو وہ کہا جاتا نا درویشی والی لائن میں کہ اگر آپ مہنگے ہو جائیں تو مفت ہو جائیں، تو سب کے لیے عام ہو جائیں، اویلیبل ہو جائیں لوگوں کے لیے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جو جتنا خاص ہوتا جاتا ہے اتنا مہنگا ہوتا جاتا ہے. اینڈ ہم کبھی بھی اپنے بیونڈ جانے کی کوشش نہیں کرتے. اینڈ آف کورس ایز اے سوسائٹی یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور بچوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. مزید گفتگو کریں اس سے پہلے ایک بریک لیں گے. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کر رہے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے. ہماری کوشش رہی کہ آلسو فوکس کریں فار جسٹ اے منٹ آن کہ کس طرح کے ایتھیکل مورل ویلیوز ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا حصہ ہونی چاہیے. اینڈ اس کے بارے میں بھی بات کی. لیکن ایجوکیشن سیکٹر کے اگر ہم اپنے ٹاپک کو ریپ اپ کرنے کی کوشش کریں، جہاں کہ آئی نو کہ ڈفرینٹ طرح کے ایشوز اینڈ پرابلمس موجود ہیں. اسپیشلی دا بگیسٹ تھنگ دیٹ آئی سی از ریٹرن آن انویسٹمنٹ. اینڈ جو آپ کو لگتا ہے کہ آج ہمارے جو بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، جتنا انویسٹ کرتے ہیں اتنا وہ واپس ارن کر پاتے ہیں؟ اچھا، مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے ایجوکیشن کو ارننگ کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھے گا تو بڑی اچھی سیلری لگ جائے گی اس کی یونیورسٹی سے نکلتے ہی. ہمیشہ یہی خرابی کی سب سے بڑی وجہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم پیسے کو پرائیورٹی پہ رکھ لیتے ہیں نا، پھر تربیت، کائنڈنس، وہ ساری چیزیں نہیں آتی. پھر وہی ڈاکٹر بنتا ہے جو فیس لے کے بچوں کا اور لوگوں کا، مریضوں کا علاج کرتا ہے. وہ کسی کی سمپتھی اور کسی کی ہمدردی اور کسی انسانیت کے ناطے نہیں کرتا. ہم نے کیونکہ پیسہ 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 اس کو ہم نے پرائورٹی پہ رکھ لیا. پیرنٹ، بچہ، بڑا، سب کو یہی ہے کہ پیسہ. سروسز دینے پہ کوئی ہم اس کو فوکس نہیں کرتے کہ ہم سرو کریں سوسائٹی کو. یونیورسٹیز کا کام ہوتا ہے کہ وہ ریسرچ کرے، ڈیولپمنٹ کرے، سوسائٹی کے ایشوز کو سالو کرے، اس کو حل دے کہ ہماری سوسائٹی کے مسائل جو ہیں ہم نے صرف سائنس کے حل نہیں دینے. سوشالوجی ڈپارٹمنٹ ہے، سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ ہے، اسی طرح سے کمیونیکیشن جیسے ڈپارٹمنٹ ہے. تو انہوں نے اپنی اپنی فیلڈ میں مسائل کا حل دینا ہے کہ اگر گیپس موجود ہیں تو ان کو کس طرح سے آپ اوور کم کریں. لیکن ہمارے ہاں ہر جگہ پہ پیسے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اور بچے کو مائنڈ سیٹ یہی اس کا ہوتا ہے کہ میں یونیورسٹی جا کے جب نکلوں گا تو مجھے ایک چیئر ملے گی اور مجھے ایک آفس ملے گا اور مجھے بڑا اچھا پیکج ملے گا. لیکن اس کے سارے خواب اس وقت ڈھیر ہوتے ہیں جب وہ سی وی لے کے جگہ جگہ مارا پھر رہا ہوتا ہے. اچھا، وہ کیوں مارا پھر رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کا آبجیکٹ پیسہ ہوتا ہے، کام نہیں ہوتا. جب ہمارا آبجیکٹ پیسہ ہوگا نا تو پھر ہم کام کو بہت پیچھے چھوڑ دیں گے اور ہم کہیں گے کوئی بھی نوکری مل جائے، مجھے صرف پیسے سے غرض ہے. جب کوئی بھی کام مل جائے والی بات بچہ کرتا ہے نا تو یقین کریں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. کئی بچے آتے ہیں سی وی لے کے، کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی جاب، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی بھی جاب دے دیں. اب کوئی بھی جاب دے دیں، مطلب یہ بڑا ایک وہ اس پہ ترس آتا ہے کہ آپ نے یونیورسٹی تک 16 سال تعلیم حاصل کر لی لیکن کوئی مائنڈ سیٹ نہیں بنایا کہ آپ نے کرنا کیا ہے. تو جب مائنڈ سیٹ کوئی نہیں ہے اور آپ نے صرف پیسے کے لیے، جاب کے لیے اور مجھے سیلری کیا ملے گی اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے، تو پھر آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تو پھر آپ کے لیے جابز بھی نہیں ہیں. اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بے روزگاری اتنی زیادہ ہے کہ ہر بندہ آپ کو ڈگری ہاتھ میں تھامے ملے گا اور کہے گا جاب نہیں ہے. اچھا جہانگیر، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. سم ٹائمز اٹس اوکے کہ اگر آپ اف یو ڈونٹ نو رائٹ آف دا بیٹ کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، دیٹس ایبسلیٹلی فائن ایز ویل. آئی نو بچے جو کہ بچپن میں ڈیسائڈ کر لیتے ہیں ہم نے ڈاکٹر بننا ہے، دے ویری کلیئر آن اٹ اور بہت ڈٹرمنڈ ہوتے ہیں اینڈ وہ ایک ہی چیز کو لے کر کنٹینیو کرتے رہتے ہیں. بٹ آج کے وقت میں جو ایک چیز مجھے لگتا ہے پرسنلی کہ آپ کو کرنی چاہیے وہ ہے ایکسپلور کریں اپنے آپشنس کو. ٹرائی ڈفرنٹ تھنگس. ٹرائی کہ آپ کو ایون اگر آپ کی ڈگری ایک سرٹن فیلڈ میں ہے، ایک سرٹن اسپیشلائزیشن ہے آپ کی، اٹس آلویز اوکے ٹو ایکسپلور اینڈ سی کہ اچھا ایک کام میں نے کیا، میں نے ایک طرح کی پڑھائی کی، اینڈ سی واٹس آؤٹ دیئر، اینڈ آپ دیکھو کہ آپ کے پاس اور کیا آپشنز اویلیبل ہیں.
اینڈ ہو سکتا ہے کہ آپ کو انیشلی جو چیز ایک لگی ہو کہ مے بی دیٹس وٹ آئی وانٹ ٹو ڈو اینڈ دین آپ دیکھیں کہ اور شاید اور چیزیں بھی ہوں دیٹ یو مائٹ انجوائے. اچھا فاطمہ، یہ قصور بھی ہمارے میں سمجھتا ہوں ٹیچر کا ہے، پیرنٹ کا ہے کہ بچے کو گائیڈ نہیں کیا. اب دیکھیں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بچے نے شروع سے مائنڈ سیٹ بنایا کہ ڈاکٹر بنے گا. یہ کیسے پاسبل ہے کہ 100 بچے کی اگر کلاس ہے تو 100 کا 100 ڈاکٹر بن جائے؟ اب دیکھیں نا، 100 مختلف بیج آپ زمین میں بو دیں تو کیسے سب پہ ایک جیسی فصل ہوگی؟ تو آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ 100 طرح کے بیج بوئیں اور اس میں سے گندوں میں نکلے، تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ ہر بچے کو اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ نیچر کا بنایا ہے، ڈفرینٹ کائنڈ ہے اس کی، اور ڈفرینٹ اس کو ذمہ داری دی گئی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ شاید اللہ نے ہم سے یہ کام لینا تھا، تو ہم اس چیز پہ نہیں آتے اور اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں ہر کام میں. میں بنا کسی اور کام کے لیے ہوں اور مجھے زبردستی کسی اور کام کی طرف جٹایا جا رہا ہے، تو اس وقت کام میں خرابی آ جاتی ہے. بچے کو پتا نہیں ہے. اب آپشنز بچے کے پاس کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بچے کو بتایا ہی نہیں کسی نے کہ آپ کے پاس بیٹا فیوچر میں یہ آپشنز موجود ہیں. ہمیں ڈاکٹری پہ اڑا کے رکھا گیا کہ آپ نے ڈاکٹر ہی بننا. اس کے پیرلل اتنی زیادہ آپشنز موجود ہیں کہ آپ نے دیکھیں جی کیا کرنا ہے ڈاکٹر بن کے؟ انسانیت کی خدمت کرنی ہے. سب سے بڑا جھوٹ ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ جی انسانیت کی خدمت کرنی، پیسہ کمانے کے لیے ڈاکٹر بنتے. مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ پیسہ کماؤں گا، اچھی دیہڑی لگتی ہے. تو یہ کہاں انسانیت کی خدمت آ گئی؟ میں اس کے شدید خلاف ہوں کہ آپ بچے کو مائنڈ میں یہ کہیں کہ انسانیت کی خدمت ہے اور آپ کے مائنڈ میں یہ ہو کہ پیسہ کمائے گا بڑا ہو کے. تو دونوں طرف جھوٹ چل رہا ہے. اور جو پھر توقعات ٹوٹتی ہیں بچے کی ایف ایس سی کے بعد، جب اس سے کلیئر نہیں ہوتا میڈیکل کا ٹیسٹ، اور 70,000 بچے میڈیکل دیتے ہیں اور اس میں سے سیٹیں 5,000 ہوتی ہیں ہمارے پاس. وہ 65,000 بچہ جو ایلیجیبل ہے، جس کے مارکس بالکل قریب ہیں، وہ ٹیسٹ نہیں پاس کر سکا یا کسی بھی وجہ سے وہ میڈیکل میں نہیں جا سکا، اس کا جو ایٹیٹیوڈ میں چینج آئے گا، اس کی جو مایوسی کا لیول ہوگا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ ٹیچر، وہ سوسائٹی، وہ پیرنٹس، جس نے اس کے مائنڈ میں ٹھونس دیا ہے کہ آپ ڈاکٹر ہی بننا ہے. اس کو یہ نہیں بتایا بیٹا کہ ڈاکٹر بننے کی بجائے آپ کسی اور فیلڈ میں جا کے بھی انسانیت کی خدمت کر سکتے ہو. ہمارے ہاں یہ پتہ نہیں کیا کس نے کہہ دیا کہ شاید ڈاکٹر بن کے انسانیت کی خدمت ہوتی ہے. مطلب عبدالستار ایدھی ڈاکٹر تھے، انہوں نے کتنی خدمت کی انسانیت کی. اس طرح سے جتنے بھی آپ لیجنڈری نام لے دیں ان میں سے کتنے ڈاکٹر تھے، اور کتنے ڈاکٹر ہیں پاکستان کے جنہوں نے نوبل پرائز کوئی ون کیا ہو؟ ایک بھی ڈاکٹر نہیں ہے. مطلب کوئی ایسا ڈاکٹر بتا دینا پاکستان کا جس نے MBBS کر کے کوئی ایسا تیر مار لیا ہو کہ اس نے جی انسانیت کی کیا پاکستان کی خدمت کر دی ہو. انسانیت کی خدمت بہت بات کی بات ہے. پاکستان کی، اپنی سوسائٹی کی، اپنے گلی محلے کی، اپنے گلی محلے والوں سے وہ فیس کے بغیر چیک نہیں کرتا اس کو. تو المیہ پیسہ ہے کہ ہم نے بچے کے مائنڈ سیٹ میں فائنینشیل بینیفٹس کو انڈیل دیا ہے. سوسائٹی، سروسز، سمپتھی، کائنڈنس، یہ سارے ورڈز ہیں. اس کو ہم نے بتایا نہیں ہے کہ جو آنسو نکلتا ہے نا انسانی آنکھ سے، وہ H2O نہیں ہوتا. سائنس کے اسٹوڈنٹ کو یہ پتا ہے کہ وہ H2O ہے، پانی ہے. اس کی فیلنگز کیا ہیں وہ ڈاکٹر کو نہیں پتا، وہ ٹیچر نے اس کو بتائی نہیں. سائنس پڑھانے والے ٹیچر نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ H2O پانی جو ہے نا، اس کی کیفیت ڈفرینٹ بھی ہو سکتی ہے. پسینہ بھی پانی ہے، ٹھیک ہے، آنسو بھی پانی ہے. تو مختلف چیز جو آپ پیتے ہیں وہ بھی پانی، وہ بھی H2O آپ کہیں گے. تو سائنس کے اسٹوڈنٹ کے لیے وہ ساری چیزیں H2O ہے. لیکن جب فیلنگ کی بات کریں، لٹریچر والے کہیں گے تو وہ اس کو کسی اور ہی طرف لے جائیں گے. تو جذبات، احساس، یہ فیلنگز، یہ ہمارے ڈاکٹر میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کو صرف پیسے کے پیچھے بھگا دیا. جہانگیر، بیکاز ہمارے پاس وقت بالکل لمیٹڈ ہے، جسٹ ٹو گیٹ اے سینس آف کہ ہم آنے والے سال میں، آنے والے وقت میں کیا کر سکتے ہیں ایز پیپل، اینڈ بیکاز آف کورس ہماری آڈینس میں ٹیچرز بھی ہیں، پیرنٹس بھی ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں. کیا ایڈوائس دیں گے؟ ایک گزارش ہے ٹیچر سے کہ بالخصوص 6 سے میٹرک تک کا ٹیچر جو ہے نا، اگر وہ بچے کو اسی سٹیج پر گائیڈ لائن کرنا شروع کر دینا کہ بیٹا آپ فیوچر میں یہ کر سکتے ہیں، آپ میں یہ صلاحیتیں ہیں. اب ٹیچر بچے کو جانچے، کیونکہ
پیرنٹ اس کو اس طرح سے نہیں جانچ سکتے جس طرح ٹیچر اس کو گائیڈ بھی کر سکتا ہے اور جانچ بھی سکتا ہے، کیونکہ ٹیچر کا ایکسپوجر پیرنٹ سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ فیوچر میں کیا کیا پرسپیکٹیو اور کیا کیا اپرچونیٹیز موجود ہیں. تو ہمارے یہاں کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے اس کو بالکل نظر انداز کیا جاتا ہے. جب تک میٹرک تک بچے کا مائنڈ سیٹ کلیئر نہیں ہوگا کہ میرے پاس فیوچر میں آپشنز کیا کیا ہیں. ٹھیک ہے جی میں ڈاکٹر تو بننے کے لیے پڑھ رہا ہوں، لیکن اگر میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا تو پیرلل میرے پاس 4 5 6 آپشنز کیا ہیں میٹرک میں ہی مجھے پتا چل جائے، تاکہ مجھے رزلٹ میں فیلئر یا MBBS میں ایڈمیشن نہ ملنے پر مایوسی نہ ہو، میں خودکشی کی طرف نہ جاؤں اور مجھے چھپنا نہ پڑے. لوگ بیچارے چھپ رہے ہوتے ہیں بچے کہ مجھ سے کوئی پوچھ نہ لے کہ ٹیسٹ میں پاس کیوں نہیں ہوئے. تو ہمارے ہاں اتنا اس کو ہوا بنا دیا جاتا ہے کہ جو بیچارہ یا بیچاری میڈیکل میں داخلے سے رہ جائے اس کو تو اقلیت ہی سمجھ لیا جاتا ہے پوری فیملی میں کہ جی سارے بھائی اور سارے بہنیں تو ڈاکٹر بن گئی ہیں تو تم ایک رہ گئی ہو یا رہ گئے ہو. تو اتنا زیادہ کمپیریزن تو بالکل نہیں ہونا چاہیے نا، کہ یہ نہیں کہ سارے بچے آپ کے ڈاکٹر بن جائیں. آپ نے کوئی لکھوا کے لائے اللہ تعالیٰ سے کہ جی سارے بچے میرے ڈاکٹر ہی بنے، تو ایک بچہ اگر اس میں سے کسی اور سائڈ پہ بھی نکل جائے تو اس کو ابھی اپریشیٹ کریں. لیکن ہمارے ہاں تو اتنا مائنڈ سیٹ پیرنٹ کا بھی ریجڈ ہوتا ہے کہ جی وہ جو بچہ نہیں کر پاتا کچھ اس کو لان تان شروع کر دی جاتی ہے، اور وہ بیچارہ سائیکولوجیکلی کچھ کرنا بھی چاہتا ہوگا تو وہ ڈپرائیو ہو جاتا ہے اپنی سکل سے، اپنی ایبیلٹی سے، وہ ان کو دبا دیتا ہے، اپنے اندر مار دیتا ہے. تو ہم بچوں کو پتہ نہیں کتنی بار مارتے ہیں کیونکہ ان کی خواہشات کو ہم پرکھنے نہیں دیتے، آگے بڑھنے نہیں دیتے، لیکن ہم ان کو دبا دیتے ہیں اندر ہی اندر اور اپنی خواہشات ان پہ ٹھونپ دیتے ہیں. جہانگیر مجھے آپ کی بات بہت ریلیٹیبل لگی ان دا سینس دیٹ وی آل سی دیٹ ہیپننگ، اینڈ ہم ایون دو بات ایجوکیشن کی کر رہے ہیں بٹ لائک بالکل انیشلی بھی جو بات میں نے کی تھی دیٹس دا ٹروسٹ تھنگ کہ ہمارے پرابلمز اکنامکل، پولیٹیکل اینڈ سسٹمیٹک ہونے کے علاوہ سوشل بھی ہیں. جب آپ کا سوشل کنسٹرکٹ ایک سرٹن طرح کا ہوتا ہے، سائیکولوجیکلی آپ امپیکٹ ہوتے ہیں، آپ ڈیفینیٹلی اور بھی ڈفرینٹ فیکٹرز انوالو ہو جاتے ہیں جو کہ آپ کے گھر میں، آپ کے اسکول میں، آپ کے ٹیچرز کے تھرو آپ پر ٹرانسفر ہو رہے ہیں، اسپیشلی اگر اسٹوڈنٹس کی بات کی جائے. ہمیشہ کوشش یہی کریں کہ اگر آپ کسی کو انکریج نہیں کر سکتے ڈسکریج مت کریں. آپ نہیں کسی کو پازیٹیولی بہتر کرنے کے لیے کچھ کر سکتے، ایڈوائس دے سکتے، ایٹ لیسٹ اس کو یہ مت محسوس کرائیں کہ وہ نہیں کر سکتے یا کوئی فیلئر کی طرح ان کو محسوس کروانے کی نہ کوشش کریں. یہ ڈیفینیٹلی ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے. آپ نے بالکل صحیح جہانگیر نشاندہی کی، آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ کیا کہ ایک فیلئر کی بیس پہ بچے کو فور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم پینلائز کیا جاتا ہے، ان کے کانفیڈنس کو کم کر دیا جاتا ہے اور ڈفرینٹ طرح سے ان کے لیے سائیکولوجیکلی اتنا مشکل ہو جاتا ہے چیزوں کو ٹیکل کرنا، یا اسٹریس ان کے لیے اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ایک نارمل بچہ جو کہ پرابلی کافی اچھا پرفارم کر سکتا تھا وہ نہیں آگے کنٹینیو اپنی پرفارمنس کو کر پاتا. تو ڈیفینیٹلی آئی تھنک دیز آر تھنگس جن کو ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. کمپیریزن مت کریں، بالکل بھی مت کریں آپ دوسرے بچوں کے ساتھ، فلاں کے اتنے نمبر آئے، فلاں نے یہ کر لیا، فلاں نے وہ کر لیا. تو ڈیفینیٹلی ایز پیرنٹس، ایز ٹیچرز ہمیں رسپانسبل ہونے کی ضرورت ہے. اینڈ اسٹوڈنٹس کے لیے یہی ہوگا کہ لوگوں کی باتیں نہ سنیں، فوکس کریں اینڈ ٹرائی ٹو ڈو یور بیسٹ. آپ کو بہت بہت شکریہ جہانگیر آج ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر ایک بریک لیں گے، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. آج ہمارا فرسٹ ہاف ایجوکیشن کے حوالے سے تھا، ڈفرینٹ سوشل، پولیٹیکل اینڈ اکنامیکل ایشوز جو کہ ہماری ایجوکیشن سسٹم کو امپیکٹ کرتے ہیں. آگے بڑھیں گے اور اس سے پہلے کہ اپنے نیکسٹ سیکشن کی طرف جائیں، اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. آج کے بھاؤ. محمد بلال ڈوگر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جانیں گے ریٹس کے حوالے سے. جی بلال. جی بالکل، مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز منگل کی ریٹ لسٹ جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے، جبکہ انڈے فارمی 264 روپے درجن جو کہ سابق گزشتہ روز کی قیمت ہے اس کے اوپر برقرار ہیں، لیکن مہنگے ترین ہیں، عام آدمی کی پہنچ سے دور دکھائی دیتے ہیں. 300 روپے درجن تک اوپن مارکیٹ میں دستیاب ہیں. اگر بات کریں سبزیوں میں تو کم اتار چڑھا ہوا ہے، جبکہ پھلوں میں آج زیادہ دیکھا جا رہا ہے. پیاز 500 روپے مہنگا ہوا ہے، 175 سے 180 روپے کلو دوبارہ سے اونچی اڑانے بڑھتا دیکھا جا رہا ہے. ادرک تھائی لینڈ 500 روپے مہنگا، 485 سے 490 روپے کلو ہو گیا ہے. سبز مرچ 500 روپے مہنگی ہوئی ہے، 85 سے 90 روپے کلو ہو گئی ہے. پھول گوبھی 26 پہ ہے، بند گوبھی 20 روپے کلو ہے، کریلا 220 روپے کلو ہے، بینگن 75 روپے کلو ہے، کھیرے 70 روپے کلو ہے، مٹر سبز 140 روپے، شملہ مرچ
जबकि धनिया 75 रुपए पर कायम है। सेब काला कुल्लू 270 रुपए है, सेब सफेद 190, जबकि अमरूद 90 रुपए किलो और केला 170 रुपए दर्जन पे है। मौसमी फी दर्जन 6 रुपए सस्ता हुआ है, 132 से कम होते 126 रुपए दर्जन हो गया है। माल्टा शकरी 6 रुपए सस्ता हुआ है, 132 से 126 रुपए दर्जन हो गया है। किन्नू स्पेशल 30 रुपए सस्ता हुआ है, 320 से 300 रुपए दर्जन हो गया है। अंगूर टॉफी 90 जो है रुपए महंगे होते हुए 310 से 400 रुपए किलो हुआ है। अनार कंधारी 10 रुपए महंगा होते हुए 380 से 390 रुपए, जबकि अनार बदाना 20 रुपए महंगा होते 530 रुपए से 585 रुपए किलो पे जा चुका है। तो फ्लक्चुएशन जो है आप सब्जियों में देखी जा रही है, और जो मौसमी फल हैं उनकी कीमतें कम, जबकि अनार जो कि आने वाले रमज़ान के लिए जिनका इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ेगा उनकी कीमत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जबकि किन्नू माल्टा जो है वो नीचे आते दिखाई दे रहे हैं। जबकि सस्ता प्रोटीन देखें वो ताहाल अभी भी आवाम की पहुंच से बहुत दूर दिखाई देता है, क्योंकि महंगाई के इस दौर में आम आदमी के लिए दर्जन अंडे या 1 किलो गोश्त खरीदना ऐसे ही है जैसे कहीं आप यही कह लें कि वो अपनी एक दिन भर की जो कमाई है वो इसकी तरफ सर्फ कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल। इस अपडेट के लिए आप लोगों ने सुना मार्केट में रेट्स के हवाले से। डेफिनेटली कोशिश करें कि अगर आप खरीदारी करने जा रहे हैं तो सिर्फ उन जगहों से खरीदारी करें जहाँ पर रेट लिस्ट मौजूद है। कहीं पर अगर रेट लिस्ट आपको नज़र नहीं आती, आपको लगता है कहीं पर आपको ओवर चार्ज किया जा रहा है, तो वहाँ से खरीदारी बिल्कुल भी मत करें। एंड रिमेंबर कि वी ऑल प्ले अ पार्ट, वी ऑल प्ले अ रोल। तो जब आप कहीं से खरीदारी करते हैं, रेट लिस्ट नहीं लगे होती, जहाँ पर ज़्यादा आपको रेट्स मिल रहे होते हैं, तो डेफिनेटली इम्पैक्ट उन लोगों पर होता है जो कि स्ट्रगल कर रहे होते हैं। उनको 5-10 रुपए के डिफरेंस से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आगे बढ़ेंगे, अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलेंगे, डिस्कशन की तरफ चलेंगे एंड कोशिश करेंगे कि आयरन के हवाले से बात करें, अवेलेबिलिटी की बात करेंगे, अफोर्डेबिलिटी की बात करेंगे। आज के वक्त में एग्रीकल्चर में आयरन का इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली जो इक्विपमेंट यूज़ होता है डिफरेंट चीज़ों के लिए, डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए एग्रीकल्चर के अंदर, उस पर बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि हमारी इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन का असर हमें अपने एग्रीकल्चर पर भी होता हुआ नजर आया, हमारे प्रोड्यूस पर होता हुआ नजर आया, एंड अवेलेबिलिटी पर एंड अफोर्डेबिलिटी पर होता हुआ नजर आया। इसमें बहुत हद तक हमारी डॉलर प्राइसेस का फ्लक्चुएट करना, हमारी करेंसी का डिवैल्यू हो जाना, हमारी डिफरेंट पॉलिसीज़ जो कि हमारे लिए पॉजिटिवली काम करने के बजाय एक्चुअली में नेगेटिवली हमारी इकोनॉमी पर, पॉलिटिक्स पर एंड हमारे मुल्क के ओवरऑल कंस्ट्रक्ट पर इम्पैक्ट करती हुई नजर आई है। इसी के हवाले से बात करेंगे। ये भी ज़रूर कोशिश करेंगे कि डिफरेंट ओवरऑल बिजनेसेस की बात करें एंड किस तरह से इस वक्त हमारी पेट्रोल प्राइसेस का इंक्रीज़ होना या कम होना, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन का इम्पैक्ट भी आपको हर जगह पर होता हुआ नजर आएगा, उस पर भी हम बात करेंगे। तो बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ जाहिद मिर्जा साहब मौजूद है, फॉर्मर चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी लाइट इंजीनियरिंग FCCI हैं। इसी के साथ वाइस चेयरमैन फैसलाबाद नट बोल्ट एसोसिएशन भी। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुमाई लिया हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ बाबर शहजाद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव मेंबर FCCI हैं। इसके अलावा डायरेक्टर शहजाद पंप्स भी हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जाहिद साहब, जिस तरह मैं बात कर रही थी कि आयरन इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन का डेफिनेटली एग्रीकल्चर के साथ रिलेशन है, बहुत एक्सटेंट तक जितनी भी इक्विपमेंट इस्तेमाल होती है वो आयरन से बनाई जाती है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं, क्या इंपोर्ट बैन से किस तरह का असर हुआ इंडस्ट्री के ऊपर, एंड जो डॉलर प्राइसेस हैं उसका क्या इम्पैक्ट आया आपके काम के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फातिमा। ये सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम इसमें आ रहा है इस वक्त, प्राइजेस कंट्रोल नहीं हो रही, फ्लैक्सेशन है इनके अंदर बहुत सारी, क्योंकि आगे गंदम का सीज़न आने वाला, वीट का सीज़न आना है, हर चीज़ कुछ भी बनता है ये आयरन से, नट बोल्ट बने कुछ भी बने ये आयरन से ही बनते हैं। गवर्नमेंट ने पोर्ट प्रॉपर नहीं खोल रही, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि जो है ना रेट स्टेबल नहीं हो रहे। जिसके पास स्टॉक है वो स्टॉक करके ना गवर्नमेंट इस पे एक्शन ले रही है कि जो लोगों ने स्टॉक किया हुआ है तो चलिए उनको वो रिलीज कर दें, तो फिर भी प्राइस जो है ना नॉर्मल में आ जाएंगी। इंटरनेशनल मंडी क्रैश हो रही है और यहाँ पे प्लस हो रही है, ये नहीं हमें समझ आ रही कि ये क्या रीजन बन रही हैं। ये जब तक स्टॉकी ख़त्म नहीं होंगे, ब्लैक मार्केटिंग ख़त्म नहीं होगी, डॉलर तो ठीक है, डॉलर बढ़ रहा है, डॉलर की वजह से रेट बढ़े हैं, लेकिन हमने इसे इशू बना लिया कि डॉलर की वजह से ये इतना रेट बढ़ गया, इतना रेट बढ़ गया, जबकि उतना बड़ा नहीं है। गवर्नमेंट बाकी सेक्टर्स को देख रही है लेकिन इस सेक्टर को नहीं फॉलो कर रही।
کہ اس میں یہ جو ہے کنسٹرکشن کے اندر یوز ہوتا ہے, یہ ایگریکلچر, یہ آٹوموٹیو, ہر چیز کا افیکٹ پڑتا ہے اس پہ آئرن کی وجہ سے. تو اگر گورنمنٹ اس پہ تھوڑا سا توجہ دے تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ اس رینج میں آ جائیں گے کہ عام آدمی اس میں اچھی طرح سروائیو کر سکے گا. کیونکہ جب یہ انسٹرومنٹ بڑھیں گے, تھریشرز بنتے ہیں, اس سے مختلف چیزیں بنتی ہیں, تو اس کا افیکٹ عام پبلک کے اوپر ہی آتا ہے. جب وہ فارمر کے اوپر جائے گا تو فارمر نے ظاہری بات ہے اپنے ریٹ بڑھا دینے ہیں, تو وہ بھی ہر چیز کے اوپر ریٹ بڑھیں گے. یہ افیکٹ ہے اس کے اوپر سب سے بڑا. بابر صاحب, ٹرانسپورٹیشن پر کیا امپیکٹ آیا اوور آل؟ آپ فیصلہ آباد شہر کی انڈسٹریز سے بھی واقف ہیں. ٹرانسپورٹیشن پرائسز انکریز ہونے کا, اوور آل ہماری ڈالر پرائس کی فلکچویشن کس طرح سے امپیکٹ کری اس وقت فیصلہ آباد شہر کے بزنسز کو؟ جی تھینک یو میم فار انوائٹنگ فار ٹوڈیز فنکشن ایونٹ. میم اس میں جو اصل ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اویلیبلٹی آف را مٹیریل. یہاں پر جو 1 گھنٹے میں خبر آتی ہے کہ پیٹرول ملک میں ختم ہو گیا ہے, پیٹرول پمپس کے اوپر لائنیں لگ جاتی ہیں. 1 گھنٹے بعد وزیر خزانہ صاحب جو ہیں وہ تقریر کرتے ہیں کہ پرائسز جو ہیں ان میں انکریز کر دیا گیا ہے اپ ٹو 35 روپیز کا. اور وہی پیٹرول پمپس جو کہ یہ سنا رہے تھے کہ ملک میں سٹاک 2 دن کا رہ گیا, 3 دن کا رہ گیا, آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. پیٹرول پمپس بھی کھل گئے, پیٹرول بھی اویلیبل ہونے لگ گیا اور لائنیں بھی ختم ہو گئیں. دس مینز کہ تمام ایشوز کو ریزالو کرنے کا سلوشن یہی ہے کہ ہم اپنے اندر بہتری لے کر آئیں, جس کے لیے سب سے پہلا جو سٹون ہے وہ میں خود بنوں گا. اگر میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا تو پھر ہی میں معاشرے کو ٹھیک کرنے کے بارے میں بات کر سکتا ہوں, پھر ہی میں کولیکٹیو میجرز لینے کی بات کر سکتا ہوں. اگر پیٹرول شارٹ ہو رہا ہے اور میری ڈیمانڈ ہے کہ میری گاڑی نے 3 دن میں پیٹرول ختم کرنا ہے اور ابھی اس میں پیٹرول اویلیبل ہے, لیکن میں جا کر لائن میں لگ جاؤں گا یہ سوچے بغیر کہ مجھے تو 3 دن بعد چاہیے. یہ کولیکٹیولی ہمیں بہتری آنے کی ضرورت ہے. لیکن پرائس انکریز ہونا, اور ابھی پھر خبریں آ رہی ہیں کہ اپ ٹو 35 لیٹر پھر دوبارہ سے ایک انکریز ہونے جا رہا ہے, تو اس سے جو معیشت کا پہیہ جو کہ پہلے ہی نہیں چل رہا, جس کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ رک جائے گا, پہلے ہی ایک جسے ہم کہتے ہیں آکسیجن سلنڈر کے اوپر اس وقت لگا ہوا ہے, ہمارا آئی سی یو میں ہے ہماری معیشت, اس کو اور زیادہ منفی اثرات آئیں گے اور اس کو کنٹرول کرنا کسی بھی طرح سے ممکن نہیں ہوگا. ابھی کل کی جو نیوز آئی ہے, آئی ایم ایف کے دباؤ پہ حکومت نے اپ ٹو 75% گیس پرائز انکریز کر دی ہیں. اب اس سے انڈسٹری کیسے چلے گی, اس سے انڈسٹری کا پہیہ کیسے چلے گا؟ یہ چیزیں ہیں. یا تو گورنمنٹ یہ نہیں سمجھ رہی کہ انڈسٹریلائزیشن بڑھنی کیسے ہے, ایکسپورٹ کرنی کیسے ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ سے کمپیٹ کرنا کس طرح سے ہے, یا جان بوجھ کر ہمیں اس طرح کے معاملات میں پھنسا دیا گیا ہے کہ ہم اپنی نہ پروڈکشن کنٹرول کر سکیں, نہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا سکیں, نہ ایکسپورٹ کی طرف جا سکیں. یہ تمام معاملات ہم بالکل ایڈریس نہیں کر پا رہے. کولیکٹیولی ایک بالکل ہم اندھیری دیوار کے ساتھ اس وقت لگ چکے ہیں اور ایز اے نیشن ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. آپ اگری کریں گے اس بات سے کہ کیا ہماری گورنمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ اس کا امپیکٹ انڈسٹریز پر کیا ہوگا؟ گورنمنٹ اگر سوچ رہی ہوتی اس پہ تو پھر اس کا کوئی پازیٹیو نکلتا ہے. اس وقت تو انڈسٹری بہت ساری بند ہو رہی ہیں, جس کو دیکھ رہے ہیں کہ جس سے پوچھیں ہم, وہ جی میرا یونٹ بند ہے, میرا یونٹ بند ہے. ریزن یہ ہے کہ جس طرح ابھی بابر صاحب نے کہا کہ 70 to 75% اگر گیس پلس ہو گئی ہے اور گورنمنٹ کر دیتی ہے, تو یہ تو ایک وہ اسے کہ اس سے تو بہتر کہ انڈسٹری بند ہی کر دیں. کیا کریں گے ہم لوگ اس میں؟ کیونکہ بہت سارا جو سسٹم ہے سارا یہ انڈسٹری کا سارا گیس کے اوپر, بجلی کے اوپر یا انرجی کے اوپر چلتا ہے. انرجی کے پرائزز اگر کنٹرول نہیں گے تو ہم انٹرنیشنل منڈی کو کیسے کمپیٹ کریں گے؟ ہم یہاں تو پھر ہر چیز جب تک ایکسپورٹ نہیں ہم کریں گے تو ملک کی معیشت بہتر نہیں ہوگی. تو یہاں پہ اگر پرائز ریٹز اس طرح بڑھتے رہے کہ انٹرنیشنل منڈی سے ہم پلس ہو گئے تو پھر ہم کیسے کریں گے اس ایکسپورٹ؟ پھر تو ہم امپورٹ پہ رہ جائیں گے, جس سے معیشت اور ڈسٹرب ہوگی. اس کو گورنمنٹ کو اس کے اوپر تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ انڈسٹری کے ساتھ ہی ہر بندہ ریلیونٹ ہے اور پبلک اسی کے ساتھ, عام مزدور اسی سے کماتا ہے. ان امپلائمنٹ کی اس وقت باور صاحب کیا سچویشن ہے فیصل آباد شہر میں؟ جابس میں کتنی کمی آئی ہے؟ میم
پہلی چیز یہ ہے کہ جو لوگ ایک تو نیو امپلائمنٹ جنریٹ ہونا کویسچن ہوتا ہے، جس طرح سے ہر سال جو انجینئرنگ میڈیکل یونیورسٹیز سے یا ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ سے گریجویٹ ہو کے نکلیں، ان کی امپلائمنٹ ہو رہی ہے یا ہونی چاہیے. ایک تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی امپلائمنٹ نئی ریکروٹمنٹ وہ تو ہونا دور کی بات ہے. انڈسٹریز جو ہیں وہ اس وقت ایکسپورٹ میں ہم کمپیٹ نہ کرنے کی وجہ سے، آرڈرز نہ ہونے کی وجہ سے ہماری انڈسٹریز جو ایگزسٹنگ ہے وہ شٹ ڈاؤن کی طرف جا رہی ہیں. بہت ساری انڈسٹریز پچھلے دنوں میں آپ نے اور ہم نے دیکھا کہ انڈسٹریز نے شٹ ڈاؤن کے اعلانات کیے تو یقیناً ان سے لیبر بے روزگار ہوئی. اور فیصل آباد جو کہ جس طرح سے پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ 70% ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے، اور فیصل آباد جو ہے یہ 80% انڈسٹری کے ساتھ ریلیٹڈ سٹی ہے. تمام انڈسٹریلائزیشن جو ہے ہم ایکسپورٹ میں ہمارا اچھا خاصا حصہ ہے، جو کہ حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے اور ان کی آپس کی سرکاری لڑائیوں کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہیں. تو یہ معاملات کو جن کو فیس کرنا چاہیے ان کو فیس نہیں کر رہے. لوگوں کو ضرورت اس چیز کی ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو اس چیز کی طرف قائل کیا جائے، ان کو انسینٹیو دیے جائیں، ان کو یہ ترغیب دی جائے کہ آپ انڈسٹری لگائیں. گورنمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آنے والی گورنمنٹ بھی اس چیز کو بیک اپ کرے گی اور آپ کو پش دے گی تاکہ آپ بہتر کی طرف جائیں. اور جو بھی سرکار اس وقت ہماری ہیں انہیں اس چیز کی فکر نہیں ہے، وہ بس آپس کی لڑائیوں میں لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یعنی ابھی تک یہ جو ہمارے پاس زلزلہ زدگان ہیں ترکی کے یا باقی ممالک کے، ابھی تک ہم اس چیز کے لیے روڈ میپ نہیں کر سکے کہ عام عوام کو اس کے ساتھ کس طرح سے ہم نے کنیکٹ کرنا ہے. ہمارے اپنے ملک کے مسائل ہیں جن کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے، جس کو کوشش کرنی ہے کہ لوگوں کو امپلائمنٹ کی طرف لے کر آئیں، لوگوں کو جابس کی طرف لے کر آئیں، لوگوں کو سیلف اونڈ بزنس کی طرف لے کر آئیں. جو کہ دنیا میں سٹارٹ اپ کی یہ صدی ہی اسی کام کے لیے کہ سٹارٹ اپ یہی سنا جا رہا ہے. لیکن ہمارے ملک میں ایسی کوئی بھی اگزامپل ہمارے پاس نہیں ہے جو پچھلے 2 4 5 10 سالوں میں ہم نے کریٹ کی ہو، یا ملک کے لیے کوئی بہتری کا کام اس میں کیا ہو، یا حکومت کی طرف سے کوئی انیشیٹو لیا گیا ہو. ان چیزوں کی اشد ضرورت ہے. اور جو بھی آپ کے چینل کے تھرو ارباب اختیار اس بات کو سنیں یا سمجھیں کہ ہمیں ینگ لوگوں کو اور عام عوام کو اس دائرے میں لے کر آنا ہے تاکہ وہ ملک کی ترقی کے اندر اپنا حصہ ڈالیں. آپ نے گیس پرائسز کے حوالے سے بات کی، کیا اس کا امپیکٹ آپ کو اوور آل فیصل آباد شہر کی انڈسٹری پر ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ بالکل آتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ٹیکسٹائل سیکٹر بھی ہیں، بوائلرز وغیرہ سب گیس سے چلتے ہیں. اس کے علاوہ فونڈری انڈسٹری ہے جو اس کے اندر گیس یوز ہوتی ہے، الیکٹرکسٹی، یہ ساری کمبائن چیزیں چلتی ہیں بیچ میں. تو اگر یہ بڑھیں گی تو ظاہری بات ہے کہ اس کا افیکٹ تو اس کے اوپر آئے گا نا. ہمارے جو انڈسٹری کے اوپر کاسٹ بڑھ جائے گی ہماری. جب کاسٹ بڑھے گی تو چیز مہنگائی بڑھے گی، مہنگائی بڑھے گی تو کس کے اوپر آئے گی؟ پبلک کے اوپر. جب ابھی یہ ہمارے یہ نیوز کے اندر بہت چل رہا تھا، ہمارے جو حکمران ہیں ان کو روڈ ماڈل بننا چاہیے ہمارے لیے اس طرح کہ تاکہ پبلک ان کے لیے جو جس طرح ہم ایک سننے میں آیا تھا کہ ایک ترکی کے لیے کسی نے کروڑوں ڈالر دیے، تو اس طرح اگر پاکستان انڈسٹری بھی اس کرائسس کے اندر تو روڈ ماڈل بن جائیں تو شاید پبلک ایسے لوگ ہیں جو اس کے کرنے چاہتے ہیں، بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو چیزیں کو کنٹرول کرے تاکہ اگر ان کے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہر چیز کے ساتھ کوئی ڈسکس کرے کہ یہ پرائز یہاں تک چلے گی تو ہماری پبلک کا کیا بنے گا. اس طرح تو بےروزگاری اور بڑھ جائے گی. جس ایکسٹینٹ پر آج ہم کھڑے ہیں، آئی ڈو ونڈر کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا. اگر بابر صاحب آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں کہ ڈفرینٹ سیگمنٹس آف سوسائٹی اینڈ ڈفرینٹ انکم بریکٹس کو اگر آپ دیکھتے ہیں، کیا سروائیول مشکل ہو جائے گا اور کتنا مشکل؟ میم مشکل ہو جائے گا تو ایک مستقبل کا کویسچن ہے. آج کے دن بھی سروائیول بہت مشکل ہو گئی ہے. را میٹیریل کی پرائسز انڈسٹری کے لیے ان لاسٹ 1.5 month ڈبل ہو گئی ہیں پرائسز. جو چیز را میٹیریل کی پرائس $1 کی تھی وہ $2 میں اویلیبل ہے. پہلے آپ کوئی بھی را میٹیریل خریدتے تھے اس کی پرائس کے لیے آپ کو ایک بریکٹ دیا جاتا تھا کہ یہ پرائس ویلڈ ہے اپ ٹو 10 days.
اب جو بھی مٹیریل کی آپ پرائس لے رہے ہیں وہ پرائس دی جاتی ہے اونلی فار ٹوڈے. آج کے لیے یہ ریٹ ہے, کل کا جو مارکیٹ اوپن ہوگی, جو ریٹ نکلے گا اس ریٹ پر مارکیٹ اویلیبلٹی ہوگی. تو فیوچر کو کس طرح سے پلان کیا جا سکتا ہے, لوگوں میں یا پوری دنیا میں تو چلتا ہے 10 سال کی پلاننگ انڈسٹری کرتی ہے, اگلے 20 سال کے لیے پلاننگ کرتی ہے, یا اس کو شارٹ سے شارٹ کر کے 3 ایئرز کے پلان بنائے جاتے ہیں انڈسٹری کے لیے. لیکن ہم یہاں پر آپ خود دیکھیے گا کہ یہاں پر انڈسٹری کو پلاننگ 1 منٹ کی کرنے کے کوئی بھی طریقہ نہیں ہے. آپ آج کوئی ایکسپورٹ کا آرڈر لیتے ہیں, جن لوگوں کے فار ایگزامپل کل ایکسپورٹ کے آرڈر جنہوں نے لیے ہیں انہوں نے گیس پرائس اپنی کیلکولیٹ کی ہے کل کے مطابق, آج سے ان کو پرائس امپلیمنٹ ہوگی ان کے گیس کے بلز میں. تو ہاؤ وڈ دے میک دیئر پروڈکشن فار کیپیبل فار کمپیٹنگ آؤٹ سائڈ ورلڈ, جب ان کو اس کی کاسٹ جو کہ را مٹیریل جو کہ ان کے را مٹیریل میں اچھا خاصا پرسنٹیج رکھتا ہے. اسی طرح سے باقی مٹیریل بھی سٹیل انڈسٹری سے متعلق آپ لے لیں, آئرن انڈسٹری ہے, فونڈری انڈسٹری, جو بھی انڈسٹری ہے ان کے لیے اس وقت ایک دن کی پلاننگ کے اوپر سسٹم آ چکے ہیں کہ آج صبح سے لے کر شام کی ہم کیا پلاننگ کریں گے, کس طرح سے لک آفٹر کریں گے اپنے معاملات کو. تو یہ چیزیں جس وقت تک ایک سٹریم لائن نہیں ہوں گی, ایک ڈیڈیکیٹڈ پالیسی نہیں ہوگی, ایک فریم ورک نہیں ہوگا انڈسٹری کے لیے, ایک دکاندار کے لیے بھی اسی طرح سے ہے کہ دکاندار بھی کل اگر کوئی چیز شام کو ایک خاص سرٹن پرائس پر بیچتا ہے اور صبح وہ اپنے سٹاک کے لیے خریدنے جاتا ہے تو اس کو اس سے مہنگی خریداری کرنی پڑ رہی ہے. تو اس وقت جو حالات بن گئے ہیں, جو سٹاکسٹ ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مال بیچنے سے نہ بیچنے میں زیادہ فائدہ ہے, سٹاک کرنے میں ہی فائدہ ہے, کیونکہ کل وہ مہنگا ہی بکے گا جو بھی سامان ہوگا. بالکل. اس سے پہلے مزید گفتگو کو بریک لیتے ہیں, کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریل چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, ہماری کوشش رہی کہ بات کریں فیصل آباد شہر کی انڈسٹریز اینڈ بزنسز کے بارے میں, کہاں پر اسٹینڈ کرتے ہیں آنے والے وقت میں, کیا ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے عوام کے لیے, کس طرح کی مشکلات آنے والے وقت میں پیدا ہو سکتی ہیں. بابر صاحب, اکانومی کو اگر ہم دیکھتے ہیں ڈیفینیٹلی ہم نے ڈفرینٹ پالیسیز دیکھی ہیں, آپ کے خیال میں کون سی پالیسیز 2022 کی اچھی تھیں, یا کوئی ایک پالیسی جس کے بارے میں آپ بات کرنا چاہیں, اور کون سی کوئی ایک ایسی پالیسی جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت غلط فیصلہ تھا؟ جی میم, اس میں اگر ہم کسی ایک پوائنٹ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیں, جو کہ کسانوں کو بجلی پر سبسڈی دی جا رہی تھی جس سے ہماری زراعت کچھ پہیہ جس کا زراعت کا چل رہا تھا, یہ ایک انیشیٹو لیا گیا تھا 2015-16 میں. گیس سے چلنے والے جو ٹیوب ویلز ہیں ان کے اوپر سبسڈی تھی, اور اس کو کنٹینیو رکھا گیا تھا 2022 تک. ابھی آئی ایم ایف نے یہ بھی شرط لگائی ہے کہ جو آپ فارمرز کو بجلی پر سبسڈی دے رہے ہیں اور انڈسٹریز کو بجلی کے بلوں پر سبسڈی دے رہے ہیں, جو ایکسٹرا ان کے اوپر سرچارجز نہیں لگ رہے, یہ تمام سبسڈیز ختم کی جائیں اور ان کے ٹیرف کو نارمل ٹیرف کی طرف لایا جائے. تو یعنی ایک اچھی چیز تھی جو کہ آپ کے فارمرز کا اور انڈسٹری کا پہیہ چلائے ہوئے تھی. لیکن اب آپ دیکھیں, ابھی ہم گیس کے ڈسکس کر رہے تھے, بجلی کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے کہ جو چیزیں انڈسٹری کو چلانے کے لیے سود مند جا رہی تھیں ان کو 1 بائی 1 کر کے اس کے اوپر بیریئر لگائے جا رہے ہیں, اور اس کو روکنے کی یا اس کو سٹاپ کرنے کی یا اس کو ہرڈلز ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو وہ پرابلمز اور وہ سلوشن جب تک ہم ایڈریس نہیں کریں گے ایز اے کولیکٹیو بیٹھ کے, اس میں صرف ایسا نہیں ہے کہ جو اس وقت حکومت ہے وہی اس چیز کو بیٹھ کر کرے. اس وقت اپوزیشن, جو بھی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں, جو حکومت کی پارٹیز ہیں, اس وقت ان کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے. جس طرح سے پچھلے دنوں لاہور چیمبر آف کامرس نے قرارداد منظور کی ہے کہ پہلے معیشت کو ٹھیک کریں پھر اس کے بعد الیکشن کی طرف آئیں. تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ تمام پارٹیز بیٹھ کر کچھ ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ ہمارے بینچ مارکس ہیں, جو ڈیسیجنز یقیناً گورنمنٹ ہی کی طرف سے انیشیٹو ہوں گے لیکن اس کو بیک اپ کیا جائے اپوزیشن کی پارٹیز کی طرف سے بھی, اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں, انڈسٹریلسٹ اس میں بیٹھے ہیں بڑے بڑے جو ہمارے ساتھ ہیں, وہ بیٹھ کے ڈیسیجنز لیں اور اس چیز کی شورٹی ہو کہ یہ جو ڈیسیجن انڈسٹری کے, فارمرز کے اور کوٹیج انڈسٹری کے دکانداروں کے حق میں یہ ڈیسیجنز لیے جا رہے ہیں, یہ الیکشن کے بعد جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ جس بھی
پارٹی کی گورنمنٹ ہے وہ ان چیزوں کو کنٹینیو کرے گی, ان انیشیٹیوز لیے کو رول بیک نہیں کر دے گی. ہمارے کیا ہے کہ جو بھی ایونٹ, جو بھی پروگرام کسی گورنمنٹ نے شروع کیا ہوتا ہے, جب بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے تو آتے ہی پہلی چیز یہ کرتی ہے, وہ کہتی ہے ان کو تو بریک لگا دیں, باقی کام ہم بعد میں مینج کریں گے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ ان چیزوں کو ہم کس طرح سے روک سکتے ہیں, کس طرح سے انڈسٹریلائزیشن جو ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں, کس طرح سے فارمر کو ان کی پر ایکڑ پروڈکشن بڑھانے کے لیے ان کی کاسٹ کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں. یہ چیزیں جو کہ ہمیں دیکھنی ہیں تاکہ آنے والا دن ہمارے آج سے بہتر ہو. ہم یہ ازیوم کری بیٹھے ہوئے ہیں کہ یا جس طرح سے آپ نے مختلف پولز یا سروے کروائی ہیں کہ اباؤٹ 70% آور پاپولیشن جو ہے وہ پاکستان کے حالات کے ساتھ خوش نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں مجھے ٹکٹ کروا دو, کہیں بھی مجھے پاکستان سے باہر بھیج دو. ٹھیک ہے, جب آپ کی یوتھ کا یہ حال ہے تو ہاؤ وڈ دے سروائیو ان لانگ رن. یہ چیزیں ہمیں دیکھنے والی ہیں کہ کس طرح سے ہم نے لوگوں کو پاکستان کے اندر لے کر آنا ہے. ابھی ہو یہی رہا ہے کہ آپ ڈاکٹرز, انجینئرز, سی اے, پروگرامرز, یہ تمام 25, 26, 27 سال تک یہ ملک ان کے اوپر ایکسپینسز کرتا ہے, اور جیسے ہی ان کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہوتی ہے اور وہ ملک کو کچھ دینے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں, ان کو بہتر فیوچر کا جھانسا دے کر, جو کہ بالکل ٹھیک ہی ہوتا ہے, ان کو یورپ, امریکہ, مڈل ایسٹ یہ ملک لے جاتے ہیں. اور جو ہمارے ریسورسز ملک میں یوز ہونے چاہیے, جو چیزیں ہمیں ملک کے اندر ملنی چاہیے, وہ تمام فائدہ جو ہے وہ یہ ڈیولپڈ کنٹریز لیتے ہیں, یعنی برین ڈرین ہمارا ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ ہم الٹیمیٹلی ہمیں کچھ ایسے پیرامیٹرز بنانے ہیں جو کہ آنے والے فیوچر کو, اور فیوچر کیا ہے آج کے بعد کا کل, ہم فیوچر کو اگلے 10 سال کی پلاننگ میں لے کے جائیں گے. وہ بہت لمبی پلاننگ ہے, ہمیں آج سے نیکسٹ ڈے کی پلاننگ کی طرف جانا ہے تاکہ ہمارے ملک کے, ہماری انڈسٹری کے, ہمارے ایک عام ورکر کے حالات بہتری کی طرف جانے لگے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جو ایک رجیم چینج ہم نے دیکھا ان دا کنٹری, کیا آپ کو لگتا ہے وہ ایک پازیٹیو اسٹیپ تھا؟ اینڈ آف کورس دیٹس لافل, لیکن کیا وہ ایک پازیٹیو اسٹیپ ثابت ہوا ہمارے ملک کے لیے یا ایک نیگیٹو؟ میرے خیال میں وہ ایک رڈیم جو جس کی بات کر رہے ہیں وہ ایک شاید پازیٹیو ہی اسٹیپ تھا, لیکن میں ایک میرے ذہن میں ایک چھوٹا سا ایک آ رہا ہے کویسچن بھی آ رہا تھا کہ ہم لوگ جس طرح پہلے بات کر رہے تھے کہ کچھ لوگ مافیا نے کچھ چیزیں, جس طرح بابر بھائی نے کہا تھا پیٹرول کو سٹاک کر لیا, پیٹرول آ گیا, پیٹرول ختم ہو رہا ہے, اس طرح بہت سی چیزیں کو سٹاک کیا ہوا ہے. ساری ذمہ داری گورنمنٹ کے اوپر نہیں پڑتی, کچھ ہماری رسپانسبلٹی بھی ہیں. ہم ان کو مارکیٹ میں لے کے آئیں جو ان کو سٹاک کیا ہوا ہے اپنے گوداموں سے, تاکہ وہ اس کو چیزوں کو پبلک کو, عام پبلک کو اس کا ریلیف مل سکے. وہ چیز روٹین میں ہو جائے گی, عام میں آئے گی, روٹین میں لائف ہو جائے گی. پھر وہ چیزوں کی جو پرائز ہے مسلسل بڑھ رہی ہیں, جی ختم ہو رہی ہیں, یہ کم ہو رہی ہیں, اور جب چیز کا سٹاک شو کراتے ہیں کہ یہ مارکیٹ میں تھوڑی آٹومیٹکلی اس کی پرائز بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. اب تو یہ کبھی سنا تھا کہ جس طرح گولڈ کے ریٹ ڈے بائی ڈے نکلتے ہیں, اب تو آئرن کا بھی وہی ہو گیا, بلیک گولڈ بن گیا. یہ بھی اس کا ریٹ بھی بر آورز نکلنے شروع ہو گئے. یہ نہیں سمجھ آئی, لیکن اس کی سب سے بہتر جو ہے ہماری اپنی رسپانسبلٹیز ہے پبلک کی. ہم عام لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے جو ہے مال جو ان کو ہم نے سٹاک کیے ہوئے ہیں ان کو لے کے آئیں, ایک محب وطن بنے. ایک اگر ملک کے مشکل حالات میں ہے سے گزر رہا ہے تو اس میں ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں, تو پازیٹیولی چیزوں کو کوشش کریں لے کر جانے کی, نہ کہ نیگیٹولی. کپل آف فیصل آباد سے مسز ناصر ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے فاطمہ, کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر, دعائیں آپ کی. اور سنائیں کیا چل رہا ہے؟ جی ٹھیک, شکر اللہ کا. کیا زاہد بھائی کیسے ہیں؟ زاہد مرزا صاحب. جی الحمدللہ. اور ان کے ساتھ میرے تھوڑا سا یہ میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں آئی تھنک کال ڈراپ ہو گیا. بہت بہت شکریہ مسز ناصر کال کرنے کا. اینڈ بہت ہی پیارے ہمارے دونوں یہ کپل آف فیصل آباد ہیں,
اور ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے رہتے ہیں. ہمیشہ بڑے پولیٹیکلی اویئر اینڈ کیا چل رہا ہے, اینڈ ڈیفینیٹلی ویری امپورٹنٹ اوپینینس ان ٹرمز آف دیٹ. بابر صاحب, آپ نے آف کورس دیکھا ہے کہ کس طرح سے فیصلہ آباد شہر کی انڈسٹری امپیکٹ ہوئی اینڈ کتنے حد تک انڈسٹریز بند بھی ہو چکی ہیں. کیا پالیسیز ریوائول کے لیے ضروری ہوں گی؟ میم, پالیسیز کے لیے فیصل آباد چیمبر آف کامرس اور ہمارے گروپ لیڈر میاں ادریس صاحب, ان کا ویژن اور ان کی طرف سے ایک مکمل ان پٹ کی فارم میں نا ایک کاپی وہ تیار کی گئی ہے کہ کس طرح سے کیا کیا ریفارمز کی ضرورت ہے, خاص طور پر فیصل آباد سٹی اور پورے ملک کے لیے, کہ کون کون سی پالیسیز کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہوئے کس طرح سے اس ملک کو جس نہج تک ہم پہنچ چکے ہیں اس سے نکالیں اور ملک کو ترقی کے طرف لے کر جائیں. یہ چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں کہ ہمیں کولیکٹیولی ہر بندے کو اپنی رسپانسبلٹیز دکھانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے کیا کیا فریم ورک چاہیے, کیا کیا ہونا چاہیے, یہ ایک اس طرح سے نہیں ہے کہ ایک پالیسی میں بناؤں گا تو امپلیمنٹ ہوگی. کولیکٹیو ویژن کی ضرورت ہے. تمام جو سٹیک ہولڈرز آف دس کنٹری ہیں, جس میں بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ آ جاتے ہیں, جس میں بڑے بڑے جو سیاستدان آ جاتے ہیں, بیوروکریٹس آ جاتے ہیں, ان تمام کو اکٹھے بیٹھنے کی ضرورت ہے تاکہ جو کل پرسوں میں پروگرام سن رہا تھا, جو پنجاب کی منسٹر تھیں یاسمین راشد صاحبہ کا, وہ بتا رہی تھی کہ پاکستان سے اچھے ڈاکٹرز دنیا میں کہیں اویلیبل نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں یہاں ہے ایکسپرٹیز, وہاں ہے. تمام بہترین جو بہتر سے بہترین ڈاکٹرز ہیں وہ پاکستان میں اویلیبل ہیں. اسی طرح سے جو سائنٹسٹ ہیں, ہم نے کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی ایک اٹامک کنٹری کا اپنے ساتھ ٹیگ لگوایا. کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی ہم سائنٹسٹ بہت اچھے ہیں. کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی انجینئرنگ کے فیلڈ میں ہم نے بہت کام کیے ہیں. بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو کلیکٹ کرنا اور اس کو ملک کی بہتری کے لیے امپلیمنٹ کرنا, اس میں ہر ایک نمائندے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنا پارٹ پلے کرے تاکہ ملک جو ہے وہ اس بھنور سے نکل کے ہم بھی جو ترقی یافتہ نہیں, کم از کم آپ ترقی پذیر ممالک کی فہرست میں تو آ جائیں. کم سے کم ہمیں یہ کرنا ہے. اینڈ مزید گفتگو کریں اس سے پہلے بریک لیں گے. کہیں میں جائے گا میرے ساتھ. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی. بات کر رہے ہیں فیصل آباد شہر کے بزنسز کے حوالے سے. ڈفرینٹ چیزوں کو ہم نے کوشش کی کہ ڈسکس کریں. اینڈ اوور آل کرنٹلی کیا پالیسیز ہمارے لیے اچھی رہیں, کیا پالیسیز ہمارے لیے بہتر رہیں. دیٹس ویری انٹرسٹنگ ٹو می بیکاز ا لاٹ آف دا ٹائمز ہمارے بزنسز کی پرفارمنس ریلیٹ بیک کرتی ہے ہماری اوور آل اکنامک سچویشن کو, اینڈ کس طرح سے ہماری پالیسیز بنائی جا رہی ہیں. کرنٹلی جو IMF کے ساتھ ڈیل ہوئے, کیا لگتا ہے, کیا اس میں ہمارے پاس کوئی نیگوشیٹنگ چپس موجود تھی؟ کیا ہم بہتر نیگوشیشن کر سکتے تھے؟ جی, پہلی بات ہے کہ ہمارے پاس ہے کیا. اب ان کی شرائط ماننے کے علاوہ حکمران یہی کہہ رہے ہیں جی کہ ملک ڈیفالٹر کی طرف جا رہا ہے, ڈیفالٹر کی طرف جا رہا ہے. جب ہم کسی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر ہی نیگوشیٹ کرتے ہیں. جب ہماری پوزیشن ہی بالکل پہلے ہی لو ہے تو اب انہی کی ماننی پڑے گی. ہم تو کچھ بھی نہیں, ہم ان کے جو کچھ کرنا ہے انہوں نے کرنا جی. ہم تو صرف یہ تو فارمیلٹی پوری ہو رہی. بابر صاحب اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ میم, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ ویلے دی نماز تے کہ ویلے دیاں ٹکراں. یہ IMF کے ساتھ ہمارے مذاکرات کنٹینیو, یہ جو ہمارا سیشن چل رہا تھا نا, یہ ہمارا تھا 2020 سے لے کر 23 تک کا, جو کہ 2022 میں آ کے جو بھی موجودہ گورنمنٹ تھی, جس میں کہ آئل پرائسز, فیول پرائسز کو سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے بڑھانا تھا اور لے کر جانا تھا. ایک دم ہی اس کی جو پیٹرول کی پرائس ہے وہ 10 روپے لیٹر کم کر دی گئی, اور وہاں سے ہی بیریئر لگنا شروع ہو گئے IMF کے ساتھ جو ایک پروگرام چل رہا تھا. پھر اس کے بعد جو بھی گورنمنٹ آ گئی, گورنمنٹ نہیں آ گئی, تو اس کے آنے کے ساتھ جب انہوں نے کنٹینیو کرنے کے لیے, چونکہ گورنمنٹ جو تھی اس کی میجورٹی 2 صوبوں میں نہیں تھی, 2 صوبوں میں بھی جو ان کی کولیشن گورنمنٹ تھی, تو انہوں نے جب مذاکرات کے لیے دیے, IMF کے ساتھ جا رہے تھے, تو سابقہ وزیر خزانہ صاحب جو ہیں
وہ فون کر کے باقی صوبوں کے وزیر خزانہ کو کہہ رہے تھے کہ آپ IMF کو لکھیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات نہ کیجیے گا. دس مینس دیٹ واز دا ٹائم بیفور 6-7 months بیفور, جس میں کہ ہم ایک کنٹینیوشن میں اگر چلتے تو ہم IMF کے ساتھ چلتی ہوئی ٹرین میں ہی ان کے ساتھ مذاکرات ہو جاتے. ہم نے کیا کیا, چلتی ہوئی ٹرین کو روکا, ادھر سے نیچے اتر کے کھڑے ہو گئے, ٹرین کو IMF کا ٹائم گزار دیا ہم نے. اب وہ جو ایک اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم تھا جس میں کہ کنٹینیو چلنا تھا آپ کے IMF کے ساتھ, وہ ختم ہو گیا. پھر آپ کے ساتھ جو آپ کے دوست ممالک تھے, چونکہ آپ کی لابنگ ایز اے کنٹری ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے دوست ممالک ہیں, وہ بھی اسی شرط کے اوپر, چونکہ آپ کی لابنگ کمزور ہے یا کمزور تھی, تو جو آپ کے ساتھ انٹرنیشنل ڈونرز تھے جن میں کہ چائنا بھی شامل تھا, دبئی, مڈل ایسٹ بھی کے ممالک جو ہیں سعودیہ اور UAE شامل تھے, انہوں نے اپنی ایڈ سمجھ لیں یا جو انہوں نے آپ کے پاس ڈالرز کی فارم میں پیمنٹ رکھی ہوئی تھی, انہوں نے اس کو مشروط کر دیا کہ یہ والی پیمنٹ جو ہے آپ کو ہم اس وقت ریلیز کریں گے یا اس کو 1 سال کی جو ایکسٹینشن دیں گے تب دیں گے جب IMF کے ساتھ معاہدے آپ کے ہو جاتے ہیں. تو وہ کولیپس تو آپ ہر طرح سے کر گئے ہوئے تھے. تو اب الٹیمیٹلی آپ کے پاس یہی کنڈیشن ہے آج کے دن بھی کہ ہم ایز سون ایز پاسبل اس چیز کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کر لیں. اور یہ جو چیزیں, بات یہی ہے کہ جس وقت تک ہمارے حکمران, جو بھی حکمران ہوگا, وہ یہ چیز نہیں ثابت کرے گا کہ جو چیز میں کہہ رہا ہوں پہلے میرے اوپر وہ چیز اپلائی ہو رہی ہے. میں یہ تو کہتا رہوں گا کہ باقی سب غلط ہیں, یہ میرے سامنے یہ بھی غلط ہو رہا ہے, وہ بھی غلط ہو رہا ہے, لیکن جب تک میں اپنے آپ کو رول ماڈل کے طور پر پیش نہیں کروں گا تو میں اپنی ٹیم کے ساتھ اس کانفیڈنس کے ساتھ بات ہی نہیں کر سکوں گا. یہی چیزیں ہیں کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت تھی کہ جو ہم نے پچھلے 5-6-7 ماہ, مئی, جون, جولائی سے لے کر آج تک ہم اس کو ڈیلے کرتے گئے. پھر جو موجودہ وزیر خزانہ صاحب آئے, انہوں نے آگے کہا جی کہ میری طرف سے جواب ہے IMF کو, نہیں کام کرنا تو نہ کریں. اس کا اور نیگیٹو امپیکٹ آیا اس کے اوپر, یعنی وہ 5-6 سال باہر رہے اور وہ سمجھے کہ شاید جس طرح سے UK لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہے پاکستان بھی ویسے ڈیل کرتا ہے. وہ 2-3 ماہ بعد ان کا اب دماغ سیٹ ہے اور وہ بیٹھ کے IMF کے ساتھ اسی طرح سے کر رہے ہیں جس طرح سے پاکستانیوں کو بات کرنی چاہیے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ ٹائم کے اوپر جو کام کر لیا جائے اس کا امپیکٹ اور آتا ہے, اور جو ٹائم بارڈ ہو جائے کوئی چیز, ٹائم گزر جائے, اس کے بعد بس یہی ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے کہ ہماری انڈسٹری کو بالکل سائڈ کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ ایک انٹرنیشنلی ہم اپنے آپ کو ویک سٹیج کے اوپر لے گئے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ آزاد ہوا ملک انڈیا, ہمارے سے 25 سال بعد ہمارے سے ہی الگ ہوا بنگلہ دیش. وہ اس وقت آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش اس سال $100 ارب کی ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں جولائی سے اگست 2023 میں, جون 2023 میں. تو اگر بنگلہ دیش یہ کر سکتا ہے, اگر انڈیا دنیا کی اس وقت 4th لارجسٹ اکانومی بن چکا ہے, جو کہ پریڈکشن ہے کہ اپ ٹو 2030 وہ 3رے نمبر پر ہوگا, 2050 میں جا کے یہ 2سرے نمبر پر 2nd لارجسٹ اکانومی آف دی ورلڈ ہوگا, تو ہم کیوں نہیں اس پیٹرن کو اڈاپٹ کر سکتے, ہم کیوں نہیں کر پا رہے. بس وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اس وقت قوم سے زیادہ ہجوم ہے, ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے, اور قوم بننے کے لیے ہم میں سے ہی کوئی اچھا لیڈر نکلنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے مجھے سب سے پہلے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے, پھر میں معاشرے کی بہتری, معاشرے کے لیے پازیٹیو انپٹ کی باتیں کر سکوں گا. اگر میں خود تو ذخیرہ اندوزی کر رہا ہوں, خود میں چوریوں میں ملوث ہوں, اور میں لوگوں کو روک رہا ہوں کہ کوئی بھی غلط کام نہیں کرنا, تو دیٹس ناٹ گونا بی پاسبل کہ کولیکٹیو معاشرے میں کوئی بہتری آ سکے. کیا آپ ایڈوائز دیں گے گورنمنٹ کو, کیا سب سے امپورٹنٹ ہے اس وقت؟ گورنمنٹ کو ایڈوائز تو یہی ہے کہ عام پبلک کے لیے کچھ دیکھیں, کیونکہ یہ مزدور طبقہ لوگ زندہ رہیں گے, سروائیو کرتے رہیں گے تو معاشرے میں امن و امان بھی رہے گا. جب بھوک افلاس شروع ہو جائے گی تو پھر جو ہے نا خانہ جنگی والا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. اس سے پہلے گورنمنٹ کو کچھ ایسے اقدام کرنے چاہیے جو ان کے لیے, جیسے پچھلی گورنمنٹ نے کچھ ان کے لیے ریلیف دیے ہوئے تھے 12,000 یا سم تھنگ کچھ کے, ایسے غریب لوگوں کے لیے, مزدور طبقہ لوگوں کے لیے. ان کے لیے ان کو کچھ سوچنا چاہیے تاکہ وہ ان کو کچھ, جتنی مہنگائی ہو گئی ہے ان کو کچھ سپورٹ مل سکے کسی طریقے سے, تاکہ وہ ان کے
یہ ماحول نہ پیدا ہو. جیسے جیسے غربت بڑھ رہی ہے اور بے روزگاری بڑھے گی تو لوگ پھر کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کریں گے, کچھ تلاش کریں گے. اس سے پہلے کچھ اقدام کرنے چاہیے گورنمنٹ کو. اینڈ بابر صاحب, آپ کیا ایڈوائز دیں گے ہمارے, اسپیشلی جس طرح آپ نے ہمارے فائنانس منسٹر کی بات کی, ان کو کیا دیں گے ایڈوائز؟ کن سیکٹرز میں ابھی بھی پوٹینشیل ہے اور ہماری اکانومی کی گروتھ میں وہ پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ میم, انجینئرنگ سیکٹر میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, آئی ٹی سیکٹر میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, ایگریکلچر سیکٹر میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. میں دنیا کے کئی ممالک گھوم چکا ہوں. جتنی اسٹریٹ اور گرین لینڈ پاکستان کے پاس موجود ہے, دنیا کے بڑے بڑے ممالک جن سے ہم ایگریکلچر آئٹمس کو امپورٹ کر رہے ہیں, ان کے پاس وہ لینڈ اویلیبل نہیں ہے. لیکن ہم نے اس لینڈ کو کلٹیویٹ کرنے کی بجائے وہاں پر ہاؤسنگ انڈسٹریز بنا دی ہیں. ہم نے پالیسیز جو ہیں وہ ایک خاص طبقے یا ایک خاص بندے کے لیے ہم پالیسی بناتے ہیں, جب وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں تو پالیسی رول بیک کر لیتے ہیں. یہ اس وقت ہمیں جو بھی سٹیپس لینے ہیں, وہ جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اب جو پالیسی بنانی ہے وہ اگلے 10 سال کی 20 سال کی نہیں بلکہ 1 سال سے ہمیں شروع کرنا ہے. اسی طرح سے جو بھی ہم نے سٹیپس لینے ہیں, جو ایگریمنٹس کرنے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ یا باقی لوگوں کے ساتھ, وہ کل کی بجائے آج ہی کر لینے چاہیے, تاکہ جو بھی ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ معاملات کو خراب اور ہم کرتے جا رہے ہیں ایز اے کولیکٹیو, تو ہمیں ان چیزوں سے کوشش کرنی ہے کہ اس کو کم سے کم ڈیمیج کرتے ہوئے ملک کی بہتری کی طرف اور ملک کو کسی طرح سے پازیٹیو لے جانے کی طرف اپنا حصہ ڈال سکیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری یوتھ کسی طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے, اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری یوتھ جو ہے اس میں ان کے اندر ٹیلنٹ بہت ہے. گورنمنٹ ان کو تھوڑا سا سپورٹ کرے تو بجائے وہ باہر جانے کے, یہاں پہ ان کے لیے بہت سارے انڈسٹری اگر چلتی رہی انشاءاللہ تعالی اور چلے گی, اس کے اندر بہت سے مواقع پیدا ہوں گے ان کے لیے. جس طرح انجینئرنگ سیکٹر کے اندر بہت سارے جو بچیاں اور بچے جو اس وقت انٹرنشپ کے لیے آ رہے ہیں وہ بجائے باہر جانے کے وہ اپنی انڈسٹری اتنی ڈیولپ ہو چکی ہو کہ اسی کے اندر کوشش کریں. ان یوتھ کو ایگریکلچر بہت بڑا سیکٹر ہے ہمارے پاس, جس کے اندر تھوڑا سا ہم محنت کریں, یہ ہمارے کچھ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ان کو سپورٹ کریں, یوتھ کو سپورٹ کریں, تو پھر یہ ایک کچھ نئی چیز ایسی ڈیولپ کر کے دیں, ضرور کر کے دیں گے کیونکہ ان کے اندر ٹیلنٹ اتنا ہے. اگر گورنمنٹ وہی لینڈ کے اوپر آؤٹ آف کنٹری اتنی منوں کے حساب سے پیداوار لے رہی ہے اور ہماری پیداوار اتنی نہیں آ رہی, اگر ہم یہ اس کو سپورٹ دیں تو یہ ایسے کام کر کے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جو گورنمنٹ کے لیے ہمارے لیے ایک مثال بن جائیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم یہ سچویشن اوائڈ کر سکتے تھے؟ میم اوبیسلی, لیکن اٹس نیور ٹو لیٹ. یعنی کل کو روئے جانا از اے ڈفرینٹ تھنگ, لیکن آج بھی ڈیسیجن لے کے ہم آنے والے کل کو آج سے بہتر کر سکتے ہیں. تو ایسی چیزیں کوئی بھی ناممکنات نہیں ہیں. ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں جو کہ ابھی ڈکلیئر نہیں کیا گیا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا ہے. بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو ڈیفالٹ کر جانے کے بعد آج بھی سپر پاور بنے ہیں دوبارہ سے, اور یہ سٹوری 15-20 سال کی ہے, جس میں سے ارجنٹینا کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے, اسپین کی ایگزامپل ہمارے سامنے. یہ 2 ایسے ممالک ہیں جو کہ باقاعدہ بینکرپٹ ڈکلیئر ہو چکے تھے, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے 15-20 سال میں اپنی اکانومی کو دوبارہ ریوائیو کیا اور آج پھر یہ ٹاپ لیول شامل ہیں. یہی ضرورت ہے کہ آپ ڈیسیجن لیں اور آن بورڈ تمام سٹیک ہولڈرز کو کریں اپنے ساتھ, تو آپ کو رزلٹس ملنے لگ جائیں گے. اس میں اور لیٹ کرتے جائیں گے, جس طرح سے آپ نے کہا کہ لیٹ ہو گئے, یقیناً وی آر لیٹ, بٹ وی آر ناٹ دس ٹو مچ لیٹ کہ اس کا کوئی بھی ازالہ نہیں ہو سکتا. سلوشن ہے, سلوشن کو امپلیمنٹ کریں اور اس میں عوام کو رول ماڈل بن کے دکھائیں جی کہ اگر پہلے آپ کے لیے یہ خرچے کٹ ہو رہے ہیں تو وزیر اعظم ہاؤس نے یہ خرچے کٹ کر دیے ہیں, وزیر اعظم نے یہ خرچے کٹ کر دیے ہیں. ان کی جو لوگوں کو اگزامپل نظر آئیں گی تو وہ اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں گے, اور الٹیمیٹلی جو رزلٹ ہے
وہ ملک آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جانے لگ جائے گا. بالکل آپ دونوں کا ہماری شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے یہاں پر آج کے پروگرام کو وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت ہے, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.